اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک جو ہے سب سے ہمارا کہہ لیں کہ ایک دا موسٹ امپورٹنٹ لیکچر ہے ہمارے سارے کورس کے اندر میں سے، اور انشاءاللہ آج آپ کے بہت سارے سوالات کے ہم جوابات دینے کی کوشش کریں گے جو کامن مسکنسیپشنز ہیں ہماری سوسائٹی میں، بالخصوص ہماری نوجوان نسل میں، ہمارے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے جائیں کیونکہ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز مس نہ کرے۔ آپ اپنے دوستوں کو بھی مینشن کر سکتے ہیں، دوستوں کو بھی بلا سکتے ہیں۔ ویسے تو کامنٹس کا آپشن ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ ٹیکسٹ وغیرہ کر کے یا لنک سینڈ کر کے گروپ کا آپ دوستوں کو بھی اس میں انوائٹ کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آج کا لیکچر کے کم از کم وہ آج کے لیکچر سے کافی کچھ سیکھ لیں۔ باقی تو پھر آگے آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ کورس لینا ہے نہیں لینا، کتنے دن اٹینڈ کرنا ہے، کتنے دن نہیں اٹینڈ کرنا۔ تو خیر آج کا لیکچر آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب پر مشتمل ہے، اور کوشش کریں گے ہم قرآن سے ہی دیں، اور قرآن ہی ہمارا بیسک سورس ہے جہاں سے ہم رہنمائی لیتے ہیں اور یوتھ کے ایشوز کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو شامل ہوتے جائیں آپ لوگ میرے ساتھ، اور آ جائے کریں آن ٹائم، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹھیک ہے جی، میسیجز آ رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں۔ ابھی میں نے آج کون سے ٹاپک ایڈریس کرنے ہیں، میں آپ کو پہلے وہ بھی چیزیں کلیئر کر دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنے ٹاپک کی طرف آ جاؤں گا۔ تو اور کچھ جو شروع میں موٹی باتیں ہیں نا جو آپ نے ذہن میں کلیئر رکھنی ہیں، ان کو رکھ کے جو ہے نا ہم نے آگے چلنا ہے، وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں بعض اوقات، نہیں تو ہم سوالوں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ بڑا مزہ آنے والا ہے آج آپ کو، کافی اس میں مزہ بھی ہے، کافی اس میں لطف بھی ہے، اور کافی اس میں جو ہے سیکھنے کے لیے بھی بڑا کچھ ہے۔ اور انشاءاللہ اگر تو آپ اسلام پر چلنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے بعد جو ہے آپ کو کسی قسم کے سوالات آپ کے مائنڈ میں نہیں آئیں گے۔ باقی پھر کسی بندے نے مطمئن نہ ہونا ہو تو پھر تو اسے کوئی چیز بھی مطمئن نہیں کر سکتی۔ اگر بندے کا سمجھنے اور سیکھنے والا مائنڈ ہو نا، وہ واقعتاً سیکھنا چاہتا ہو اور اپنے سوالوں کا جواب چاہتا ہو، تو پھر اسے جواب ملتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا ہی نہ ہو اور جناب وہ ہر چیز میں کیڑے ہی نکالے نا، تو پھر اس کی تسلی نہیں ہو سکتی۔ تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اور لیکچر کے شروع کرنے سے پہلے کچھ موٹی باتیں ہیں جو آپ نے سمجھ لینی ہیں، اور ان کو مد نظر رکھ کے ہمارا یہ لیکچر چلے گا۔ تو میں پہلے آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلی بات، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہ میڈیا کا ماحول ہے، یہ فلم و گانوں کا ماحول ہے، ایک ویسٹرن سویلائزیشن کی پوری یلغار ہے، اور جس طرح کا ہمارا ماحول اور چیزیں ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ہماری نوجوان نسل جو ہی اسکول اور کالج سے پڑھ کے یونیورسٹی میں جاتی ہے، اور یونیورسٹی میں جا کے جب اسے مختلف کلچرز دیکھنے کا موقع ملتا ہے، مختلف لوگوں سے اسے انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ایک نیا ماحول ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر بے پردہ لڑکیاں بھی ہیں، پینٹ شرٹس والی لڑکیاں بھی ہیں، کئی طرح کے سوچ والے لوگ ہیں وہاں پر، سیکولر بھی ہیں، سیمی سیکولرز بھی ہیں، لبرلز بھی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسلامسٹ بھی ہیں، پھر جناب جس کو آپ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، بہت زیادہ ریجڈ قسم کے، وہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، داڑھیوں والے بھی ہیں، کلین شیو والے بھی ہیں۔ پھر آپ کو اسی طرح جب آپ ٹیچرز کو دیکھتے ہیں تو ٹیچرز میں بہت زیادہ طبقہ جو ہے وہ لبرلز کا ہوتا ہے، اور یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ زیادہ تر طبقہ لبرلز کا ہوتا ہے، اور وہ پھر اسٹوڈنٹس کو طرح طرح کی پٹی پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور مختلف والے سے یہ کہتے ہیں جی ذہن کھولو، جی ذہن کھولو، دنیا آگے نکل گئی ہے، 2020 ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ تو جب ہمارا نوجوان، یہ مسئلہ ہوتا کیوں ہے، میں آپ کو پہلے اس طرف لا رہا ہوں کہ جب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے اور وہ ایک نئی دنیا دیکھتا ہے، اور اس نے پہلے کہیں قرآن نہیں پڑھا ہوتا، مین پرابلم یہ ہے کہ وہ اس سے کنیکٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہنوں میں سوال آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس سے کنیکٹ نہیں ہوتے، ہم کنیکٹ ہوتے ہیں ٹک ٹاک سے، اس لیے تمہارے ذہن میں سوال آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوتی، ہم نے کہیں قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ نہ ہمیں اسکول میں قرآن پڑھایا گیا، نہ ہمیں کالج میں پڑھایا گیا، بس ہم نے مدرسے میں نورانی قاعدہ پڑھ لیا یا ناظرہ قرآن پڑھ لیا، بس اتنا ہی ہے، وہ بھی اکثر نہیں پڑھ پاتے۔ تو پھر ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہم اسلام سے رہنمائی لینے جاتے ہیں
تو ہمیں اسلام نظر آتا ہے کہ ہمیں صرف یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اسلام ایک صرف داڑھی رکھ لینے کا نام ہے، یا اسلام صرف شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینے کا نام ہے، یا اسلام جناب یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ تو بھئی کفر کے فتوے ہی لگاتے رہتے ہیں، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے. تو پھر اس کے بعد شاید اسلام صرف چند فقہی مسائل کے ہیں جی، ناپاکی پاکی کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، نماز کے مسائل، وراثت کے مسائل، تو بس یہ کچھ مسائلوں کے اندر ہی الجھی ہوئی چیز ہے. اور پھر جناب یہ صرف یا نماز روزہ ہے، یا صرف داڑھی اور شلوار ہے، اور صرف پردہ ہے، شاید یہی اسلام ہے. تو پھر جب ہم اسلام سے رہنمائی لینے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں اسلام کی پراپر رہنمائی کوئی یوز کی بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. وہ واقعی مذہب جو ہے وہ کفر کے فتووں کے اندر اور ان چند چھوٹے موٹے داڑھی شلوار یا نماز کے مسائل کے اندر، نکاح و طلاق کے مسائل کے اندر انہوں نے محدود کر کے رکھ دیا ہے. اتنے بڑے دین کو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں، لیکن صرف ان تک محدود کر دیا. تو جب ہم اسلام کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں جواب نہیں ملتے، پھر ہم مزید کنفیوز ہوتے ہیں. پھر وہی جو ہے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، وہ والی بات ہے. مذبذبین بین ذالک، کبھی ہم ادھر جاتے ہیں، کبھی ہم ادھر جاتے ہیں، کبھی ہم ادھر آتے ہیں، کبھی ہم جناب کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پیپر شیپر آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو نیک بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جب کوئی گناہ کا موقع مل جائے تو انجوائے بھی کر لیتے ہیں. تو ہمارا بالکل مائنڈ کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ بیسیکلی ٹھیک چیز کیا ہے. پھر بہت سارے لوگ کچھ دیر تو اسلام کے حوالے سے بہت سارے نوجوان پریشان رہتے ہیں کہ یار نہیں میں نے صحیح بات کو سمجھنا ہے، اور جب جاتے ہیں سمجھنے تو پھر انہیں وہاں سے منہ کی کھانی پڑتی ہے. پھر وہ یا کنفیوز ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، یا پھر وہ بالکل دین کو چھوڑ کے لبرل ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ جب ہم بڑے ہوتے ہیں. اور پھر آپ کو دیکھ رہے ہیں ہر گانے میں ایک خاص ایجنڈا ہے، ہر فلم کا ایک خاص ایجنڈا ہے، میڈیا کا خاص ایجنڈا ہے. پھر یہ جناب طرح طرح کے دن آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ویلنٹائنس ڈے آ رہا ہے، کبھی ہولی ڈے آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دن آ رہے ہیں. پھر سیلیبریٹیز ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں، ماڈلز بہت زیادہ ہیں، پھر وہ الگ طرح سے انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. پھر یوٹیوبرز بہت زیادہ آگے ہیں، کانٹینٹ کریٹرز بہت زیادہ آگے ہیں، انفلوئنسرز بہت زیادہ آگے ہیں، تو وہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر ہم ایسے ماحول میں کنفیوز تو ہونا ہے، اور جب ہمیں صحیح طرح گائیڈنس نہیں ہونی تو پھر ہم نے مزید خراب بھی ہونا ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں کہ مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھایا گیا. ٹھیک ہے نا. قرآن ہمیں بہت محدود جگہوں پہ یونیورسٹیز میں، سب سے بڑا قصور، سب سے بڑا بلیم میں پاکستان کے سسٹم آف ایجوکیشن کو دوں گا کہ پاکستان کے سسٹم آف ایجوکیشن نے ہماری یوتھ کو قرآن نہیں پڑھایا، نہ ہی اسلام والا ماحول دیا ہے. سب سے بڑا قصور ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے، نمبر 1. آگے چلیں جی. اچھا جی، اس کے بعد اب مسکنسیپشنز کے متعلق ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ذہن میں اگر اسلام کے متعلق سوال آ رہے ہیں نا تو ہم اکثر ڈر سہم کے چپ ہو جاتے ہیں اور اچھی بات ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن ہمارے ذہنوں میں سوال کا آنا فطری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے ذہن میں یہ دماغ دیا ہے اور اس دماغ کے اندر سوال دیے ہیں تو یہ دماغ اللہ نہیں دیا ہے نا. اللہ نے ہی دماغ دیا جس کے اندر سوال آتے ہیں نا، اور سوالوں کا آنا فطری ہے، نیچرل ہے. تو یہ کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. تو ان سوالوں کو جاننے کے لیے جستجو ہونا اور ایکسپلور کرنا اور جناب تحقیق کرنا، یہ تو اسلام کا مطالبہ ہے کہ تم دنیا پر تحقیق کرو. دنیا افلا تذکرون افلا تعقلون افلم یسیروا فی الارض فینظروا. تم دنیا میں نہیں پھرتے اور غور و فکر نہیں کرتے. تو یہ تو قرآن کا خود مطالبہ ہے کہ تم غور و فکر کرو، تحقیق کرو، ایکسپلور کرو سوری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو اسی طرح اگر آپ حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھیں، ہم نے لائف سٹوری آف ابراہیم اینڈ لائف سٹوری آف موسیٰ پہ، ان کی پوری کہانی پہ اور ان کی پرسنالٹی کی پوری ڈیولپمنٹ پر ایک علیحدہ لیکچر رکھا ہوا ہے، وہ بڑا مزے کا ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ حضرت ابراہیم کی کہانی پڑھیں نا تو حضرت ابراہیم نے بھی ایکسپلور کیا. پہلے سورج کو خدا کہا، چاند کو خدا کہا، ستاروں کو خدا کہا، لیکن ایکسپلور کرنے کے نتیجے میں وہ ہر چیز کو ذہن سے ریجیکٹ کرتے گئے اور الٹیمیٹلی اللہ تک پہنچ گئے اور اللہ کو اپنا خدا مان لیا، اور پھر اللہ کے لیے وہ کچھ کیا جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اگر آپ حضرت ابراہیم کی ایک اور کہانی پڑھیں تو حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن عجیب سوال پوچھا. اچھا، بڑا عجیب واقعہ ہے. 3 سپارے کے 3 صفحے پر یہ واقعہ درج ہے. آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین والا رکوع ہے، اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے نا انفاق فی سبیل اللہ کے رکوع سے پہلے یہ واقعہ آتا ہے. آپ چیک کر لیں 3 سپارے میں سورہ البقرہ کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے بڑا عجیب سوال پوچھا کہ اے اللہ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ سوچنے سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ تحقیق کرنے والا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو کریٹیکلی اینالائز کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہ جناب بالکل ہی جو بس لکیر کا فقیر، یہ والی بات نہیں ہے. ہم نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، ہم مسلمانوں نے ہم نے پوری دنیا کو گائیڈ کرنا ہے. ہمارے اپنے ذہن نہیں کلیئر ہوں گے تو ہم دوسرے کو کیسے گائیڈ کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو ٹھیک ہے جی. حضرت ابراہیم نے اللہ سے بڑا عجیب سوال پوچھا کہ اے اللہ، نبی ہوتے ہوئے، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟
تو اللہ نے پوچھا کہ کیا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے کہ تیرا اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یعنی مرنے کے بعد نئی زندگی اور حساب کتاب؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں اللہ مجھے یقین ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، میں ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے اپنے دل کی تسلی چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ پرندے پال، اور ایسے پرندے، کوئی طوطا ہے یا ایسا پرندہ جو اپنے مالک سے مانوس ہو جاتا ہے، کچھ پرندے پال اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، یعنی اس طرح مانوس کر لے کہ تم انہیں آواز دو تو وہ تمہارے پاس آ جائیں، اتنا ان سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لے۔ تو حضرت ابراہیم نے کچھ پرندے لیے، انہیں اپنے ساتھ مانوس کیا، وہ کوئی بھی پرندے تھے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان پرندوں کو نا پیسز میں کر کے نا، ذبح کر کے ان پرندوں کو، ٹھیک ہے نا، ان کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا، ان کے کچھ ٹکڑے ایک پہاڑ کے اس کونے میں پھینک دے، کچھ ٹکڑے ایک پہاڑ کے اس کونے میں پھینک دے، کچھ ٹکڑے ادھر پھینک دے، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ادھر ادھر پھینک دے ان پرندوں کے۔ تو حضرت ابراہیم نے ایسے کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اب تم ان کو بلاؤ، جیسے تم پرندوں کو آ کر کے یا کچھ بھی کہہ کے جو بلاتے تھے نا اپنے پاس اور پرندے آ جاتے تھے، تو اب ان کو بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے بلایا تو وہی پرندے صحیح سالم پرندہ بن کے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے یقین آ گیا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ذہن میں سوال ہونا فطری ہے اور اس سوال کا حل نکال کرنا فطری ہے، لیکن اس میں جو غلط ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہے کہ نہیں جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اچھا اس میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث سنانے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سوال سے بچو، بہت زیادہ سوال نہ کیا کرو، اور تم میں سے پہلی قومیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ یہ زیادہ ہر چیز میں فلسفے نکالنا، جی اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا، یہ کیا، بس بات سمجھ آ رہی ہے۔ اب آگے ہر چیز کو آپ اتنا ڈیپلی جاؤ گے تو پھر آپ خود ہی کنفیوز ہوگے۔ کسی بھی چیز کو آپ پکڑ کے ڈیپلی چلے، آپ کو اپنی سمجھ آ رہی ہے، آپ کون ہے، آپ کو انسانیت کی سمجھ آتی ہے؟ جن چیزوں کو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ کو سمجھ آئی ہے؟ کیا واقعی سمجھ آئی ہے؟ آپ کو اپنا آپ سمجھ آیا ہے؟ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کدھر جاؤں گا، یہ زندگی کیا ہے، یہ زبانیں کیا ہیں، یہ دوست احباب کیا ہیں؟ کبھی اس پہ سوچیں تو آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے۔ آپ کو اس دنیا کی سمجھ آئی ہے؟ ہمیں تو جن چیزوں کی ہم سمجھ آنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ کسی بھی چیز میں ڈیپلی چلے جائیں تو پھر تو آپ کنفیوز ہی ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ذہن ہے نا، یہ جو عقل ہے نا، یہ بڑی پیچیدہ سی چیز ہے۔ اس میں جب بندہ زیادہ چلا جائے نا تو پھر وہ اقبال نے یہی کہا ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، کہ عقل اس کو کنٹرول میں رکھے، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، لیکن کبھی کبھی اسے اکیلا بھی چھوڑ دے کہ بہت ساری رستے ایسے ہیں، علم غیب والا معاملہ ہے یا جنت، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا عشق چلاتا ہے، پھر وہاں پر عقل فیل ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزوں پر ایمان چلاتا ہے، کچھ چیزوں پر عشق چلاتا ہے، کچھ چیزوں پر محبت چلاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عشق تو جنونی ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس نے ہم نے بیلنس رکھنا ہے۔ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس نیت سے کہ میں اسلام کو سیکھنا چاہتا ہوں، نیگیٹو نیت سے نہیں، کریٹیکل نیت سے نہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے یہ بھی ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ سوال کرنا اور بہت زیادہ اندر گھس جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بیلنسڈ رہے، ٹھیک ہے نا، دونوں رویوں میں شدت جو ہے وہ پسند نہیں کی گئی۔ تو دوسری بات ہے، تو یہ چیزیں کلیئر ہوگی۔ اب آپ آ جائیں جی اسلام کی طرف اور مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام کی طرف۔ اچھا اب ایک اور چیز اس میں آپ نے یہ سن لینی ہے، تیسری اور آخری بات، پھر میں بات شروع کرنے جا رہا ہوں، معذرت کچھ باتیں سمجھانی ضروری پڑی تھی، کہ اب کل سے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے جی، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ مینلی تو وہی سوال ہیں جو ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے۔ اچھا بہت ساری چیزوں پہ نا آپ مجھے ڈی ٹریک کر رہے ہیں، اب میں نے پٹڑی سے نہیں اترنا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں پٹڑی سے اتر جاؤں گا۔ اب آپ فرقے والی بات لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ قبروں پر مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اور پھر جناب اس طرح کی بات لے آئیں کہ اور اس طرح کے فرقہ وارانہ اختلافی سوال جس میں مختلف مسالک کی مختلف آراء ہیں۔ تو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ قرآن کلب از اے نان پولیٹیکل اینڈ نان سیکٹیرین سوسائٹی۔ ہم ایسے معاملات جس میں فرقوں کے اندر اختلاف ہے، مسلکی اختلاف ہے، ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، ہماری یہ ڈومین ہی نہیں۔ ہم کسی فرقے کی یہاں پر بات کرنے نہیں آئے، ہمارا سمپل سا نقطہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی کرنی ہے یوتھ کے ایشوز پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو آپ اس طرح کے مسائل پوچھ لیتے ہیں، پھر آپ اور طرح کے بڑے عجیب مسائل پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، نماز کے یا اس طرح کے کوئی اس سے ہٹ کے، تو دیکھیں وہ مسکنسیپشنز نہیں ہیں، وہ مسکنسیپشنز نہیں ہیں، وہ آپ کی کچھ اسلام کے اوپر یا کچھ اسلامی عبادات کے اوپر سوال ہیں۔ تو ان سوالوں کا جواب آج نہیں ہوگا، اور ایسے سوال جن پہ مختلف مسالک کی مختلف آراء ہیں میں ان کو ایڈریس نہیں کروں گا۔ اس میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جس مسلک کو فالو کرتے ہیں آپ اس کے مفتی صاحب کی بات مانیں، اس کے جو اچھے عالم ہیں، جو ٹاپ کے عالم ہیں، آپ ان کو فالو کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ میں ایسی کسی بات پر ایڈریس نہیں کروں گا کہ اس میں کسی اور مسلک کی اور رائے اور میں اس مسلک کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ ہر بندہ اپنا اپنا مسلک فالو کرتا ہے، تو میں مسلکی
اور اختلافی مسائل پر بات قطر نہیں کرنے والا، یہ ذہن سے نکال دیں. ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنانا، ہم نے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا ہے اور ہم نے قرآن کی طرف لانا ہے. ہم نے جو مین ایشوز ہیں ان پر بات کرنی ہے. نمبر 1 میں مسلک پر نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے نا، اور ایسے مسائل جن میں مسلک کی اختلافات ہیں میں اس طرف نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے، پہلے ہی ہم بہت تقسیم ہو چکے ہیں، پہلے ہی لڑنے والے بہت ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم ایک مزید اس طرح کا نیا فرقہ نہیں بنانا چاہتے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو مطلب کچھ عبادات سے متعلق یا اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مسکنسیپشنز نہیں ہیں، یہ آپ کے ویسے سوال ہیں. اور میں کوئی اس طرح عالم نہیں ہوں کہ میں آپ کو جناب ہر سوال کا پھر اس میں فقہی مسائل اور اس میں حدیث اور اس میں پھر حلال حرام اور اس میں کرنے کی، یہ ایسے کام نہیں میں کرتا. یہ آپ میں پھر کہوں گا کہ اپنے مسلک کے جو عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں بھائی، یوٹیوب پہ ہر مولوی صاحب اویلیبل ہیں، ان کے پورے چینلز ہیں، ویڈیوز ہیں. آپ کوئی بھی سرچ کریں، کوئی بھی سوال ہے آپ کو. ذاکر نائک صاحب تو ویسے ہی بڑے اچھے سوالوں کے جواب دے دیں گے. نعمان علی خان صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ان کو سن لیں. جو آپ کے مسلکی علماء ہیں ان سے مسائل جان لیں. یا کتابیں بہت زیادہ، یہ ہم خود تو کرتے نہیں ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ سے جواب مل جائے. آپ کتابیں پڑھیں، ہر مسئلہ کی کتابیں اویلیبل ہیں، آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، آپ ان سے مسائل پوچھیں. تو مسائل بتانا میرا کام نہیں ہے، میں بیسیکلی مسکنسیپشنز کو ایڈریس کرنے آیا ہوں جو ہماری یوتھ میں پائی جاتی ہیں اسلام کے بارے میں. تو یہ 2 چیزیں بھی کلیئر کر لیں. یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں. اب آ جائیں بات پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے. تو اچھا جی، آغاز کرتے ہیں جی. مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام. نمبر 1 مسکنسیپشن ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اسلام کے متعلق، اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ لاجیکلی اس کا آپ کو جواب دوں. وہ یہ ہے کہ یار اسلام بہت مشکل ہے، سمجھ نہیں آتی، بہت زیادہ پابندیاں لگاتا ہے اسلام. نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، جناب جھوٹ سے بھی بچو، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. تو اسلام بہت مشکل ہے اور بہت زیادہ پابندیاں. یہ ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے اسلام کے متعلق. اچھا اب ذرا میں اس بات کا آپ کو جواب دوں گا اور ذرا دل تھام کے اور غور سے سننا ہے. اسلام آپ کو کیا دے رہا ہے؟ مجھے بتائیں کیا دے رہا ہے؟ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ یہ ایک ضابطہ حیات ہے، یہ قرآن ہے، اس میں زندگی کے تمام اسپیکٹس کے متعلق کچھ احکامات ہیں، آپ نے کرنا ہے ان کو فالو. اور اگر آپ کر لو گے نا تو آپ کو ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی عیاشی، ہمیشہ کے مزے ملیں گے، انلیمیٹڈ. 100 سال کے نہیں، لاکھوں اربوں سال کے. کرنا کیا ہے؟ چند احکامات ہیں زندگی کے مختلف اسپیکٹس میں، ان کو فالو کرنا ہے، اور یہ گناہ ہے، ان سے بچنا ہے. یہ ایک بیسیکلی مین کہہ لیں کہ ایک اسلام کا ڈھانچہ ہے پورا احکامات کا. آگے چلیں جی. اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی بندہ کچھ بھی آفر کرتا ہے تو وہ آپ سے کیا کیا نہیں لیتا. مثال کے طور پر یہ جو یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں، یہ آپ کو کیا آفر کر رہی ہیں؟ یہ آپ کو آفر یہ کر رہی ہیں کہ ہمیں 20-25 سال پڑھو گے نا، 25 سال تک اگر ہمیں پڑھو گے تو آپ کو ہم جو اگلی 20-30 سالہ زندگی ہے نا اس میں آپ کو کوئی 30,000 کی جاب لگوا دیں گے. اچھا وہ کیا آفر کر رہے ہیں؟ اگلی 30 سالہ زندگی 30 سے 40 یا میکسیمم 50,000 کی جاب جس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. لاکھوں نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں ڈگریوں والے. یہ آفر کر رہی ہیں یونیورسٹیاں کہ یہ ڈگری. اچھا وہ ڈگری آپ کو کس طرح دیتے ہیں؟ ایسے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. آپ صبح فجر کے بعد اٹھ کے وین پہ بیٹھ کے سکول جاتے ہیں، وہاں ذلیل ہوتے ہیں، گھر سے رو کے جاتے ہیں، ماں سے تھپڑ کھا کے جاتے ہیں. جیسے ہی آپ 4 سال کے ہوتے ہیں آپ سکول میں داخل ہو جاتے ہیں. سکول گئے، 6 گھنٹے پڑھا، ڈانٹیں کھائیں، ماریں کھائیں، اپنی خواہشات کو قربان کیا. خواہشات کو قربان کیا، آپ سنیں، خواہشات کو قربان کیا، خواہشات کو قربان کیا ڈگری کے لیے. پھر سنیں پھر کیا کیا؟ گھر آئے، ہوم ورک کیا. امی نے گیمز کھیلنے پہ پابندی لگا دی، دوست کے گھر جانے پہ پابندی لگا دی، یہ کھیلنے پہ پابندی لگا دی، نہیں بیٹا ہوم ورک کرو. ٹھیک ہے نا، ہوم ورک کیا، پھر سکول گئے، پھر جناب 2 سال نرسری پریپ میں لگ گئے، پھر 10 سال آپ کے اسی طرح ایگزامز کا آنا، منتھلی ٹیسٹ کا آنا، امتحانات کا آنا، کیا کیا نہ آنا، پھر جناب ایکسٹرا کلاسز کا آنا. وہ آپ نے 10 سال میٹرک تک اٹینڈ کی. اور جب آپ میٹرک میں پہنچے تو آپ کو کسی نے کہا کہ میٹرک تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ نہیں کرو گے تو رول جاؤ گے. تو میٹرک میں آپ کی ساتھ انہوں نے لگوا دی اکیڈمی. 6 گھنٹے آپ اسکول سے ذلیل ہو کے آئے، 4 گھنٹے آپ اکیڈمی میں گھس گئے. وہاں پر علیحدہ پڑھا، وہاں پر علیحدہ ہوم ورک، آپ مینٹلی فیڈ آپ ختم ہو چکے ہیں، آپ جہنم جیسی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا جی آگے چلیں، کہانی ختم نہیں ہوئی، آگے ایف ایس سی. ایف ایس سی میں تو جو 2 سال ہوتے ہیں وہ تو سب سے مشکل سال ہوتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے. او ہو وہ کیا کیا نہیں کرتا. ہر پھوپھی، ہر چاچا، ہر ماما یہی کہتا ہے کہ جناب یہ 2 سال لگا لو آگے پڑھائی آسان ہے، یہ 2 سال لگا لو آگے پڑھائی آسان ہے. جدوں آگے جانے ہیں پڑھائی کدھر بھی آسان نہیں ہے. تو وہ 2 سال جو آپ کے ایف ایس سی کے لگتے ہیں وہ آپ ہی جانتے ہیں وہ کتنے مشکل ہوتے ہیں. پھر آگے چلیں جی، یونیورسٹی کے 4 سال اسائنمنٹ، سیمیسٹر، حاضری کا پورا رکھنا، کھجل خاری.
پھر 4 سال بعد CGPA خراب ہو جائے تو سیمیسٹر فیل، پھر دوبارہ سے جوائن کرو، نیا سال لگاؤ، آگے چلیں جی. اس کے بعد صرف 4 سال کی ڈگری لے کے بات پوری ہو گئی؟ ہو نہیں، MPhil کرو جی، PhD کرو جی، باہر کے ملک جا کے ڈگری لو، پاکستان کی ڈگری کی تو اہمیت نہیں ہے، یہ کرو وہ کرو. ہوئے پھر اس کے بعد بھی اتنی زیادہ ڈگریاں لے کے 25 سال تک ہم ڈیلی کے 12 گھنٹے تعلیم میں لگاتے ہیں، ڈیلی کے 12 گھنٹے، اور ڈپریشن الگ، مسائل الگ، اپنی قربانیاں الگ، مختلف ایونٹس کو چھوڑتے ہیں. پھر کہیں جا کے ہمیں 30,000 کی جاب ملتی ہے، 30,000 کی، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. زیادہ پڑھ لے تو چلیں 50,000 مل گیا. اچھا اب وہ جو ہمیں 50,000 کی ملی ہے ہمیں جاب یا تنخواہ، وہ ہمارے پاس کتنے دیر رہنی ہے؟ 30 سال تو ہماری تعلیم میں لگے، اگلے 30 سال، اور اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. اگلے 30 سال ہمیں 50,000 روپے کی جاب مل رہی ہے. 30 سال کھجل کر کے یہ دنیا ہمیں کیا دیتی ہے؟ 30 سال منتھلی 50,000 روپے. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ کچھ قانون فالو کرو، کچھ میرے احکامات کو فالو کرو، کچھ خواہشات قربان کرو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اور میں تمہیں ان لمیٹڈ ہمیشہ کی زندگی عیاشی میں گزرواؤں گا. تو سر اسلام مشکل ہے؟ پھر اسلام کی پابندیاں زیادہ ہیں. یعنی کوئی بھی آپ سے کچھ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ پر پابندیاں لگاتا ہے. آپ نے آرمی میں جانا ہو، آرمی سب سے بڑی پوسٹ ہے نا، جو آرمی میں چلا جائے، کیپٹن بن جائے، کیا نہیں ہوتا، ISP ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے، لاکھوں ہزاروں لڑکے فیل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سال اس کے کاکول میں لگتے ہیں، وہاں جو ٹریننگ ہوتی ہے اللہ معاف کرے، اس کے بعد ساری زندگی آرمی کی مسلسل ڈیوٹی ہے، مسلسل جاب ہے، مرتے دم تک کسی بھی ٹائم کوئی بھی آرڈر آ جانا ہے. تو اتنا آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر آپ کو کچھ پروٹوکولز بھی دیتے ہیں. تو اتنی چیزیں جب کوئی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے دنیا کے اندر، پھر جا کے وہ آپ کو کچھ دیتا ہے. تو اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی کچھ اصولوں کے مطابق گزارو، یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ان سے بچو، یہ نماز عبادات ہیں، یہ کرو، یہ احکامات فالو کرو، آگے پھر ہمیشہ کا انجوائے کرو. تو پھر اسلام مشکل ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، دنیا سے کمپیئر کریں، دنیا میں کچھ لینا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے. کیا باتیں کرتے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے اسلام کو، کیوں نہیں ہم معاملات کے اندر بیلنس کرتے. تو اسلام مشکل نہیں ہے اگر کمپیئر کیا جائے دنیا میں چل رہا ہے. ہمیشہ کی عیاشی کرنی ہے آپ نے، ہمیشہ کی عیاشی، ہمیشہ کی جنتیں. ان جنتوں کے لیے تو بندہ ساری زندگی الٹا لٹک جائے پھر بھی کم ہے. ساری زندگی بندہ الٹا لٹک رہے نا اس جنت کو پانے کے لیے، پھر بھی کم ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہمارے اندر جگر ہی نہیں ہے. تعلیم کے لیے ہم سب کچھ قربان کر لیتے ہیں، ڈگری کے لیے سب کچھ قربان کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ تھوڑا سا آگے چلیں نا، کہ کسی بندے نے کچھ بھی حاصل کرنا ہو، مثال کے طور پر ایک بندہ جو جمر ہوتا ہے، جو جم کرتا ہے، جس کے بڑے ڈولے شولے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے 6 پیکس ہوتے ہیں، تو اس کے ڈولے ایم ہی بن جاتے ہیں. وہ کیا نہیں کرتا، وہ ایک خاص قسم کا اس کا ہوتا ہے فوڈ پلان، ڈائٹ پلان. وہ انڈے کھا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کھا رہا ہے، وہ یہ نہیں کھا رہا، وہ یہ نہیں کھا رہا، وہ یہ نہیں کھا رہا، وہ اتنی پابندیاں. اس کا دل نہیں کرتا مٹن کھانے کا، اس کا دل نہیں کرتا قورمہ کھانے کا، لیکن جسٹ فار دی سیک آف ہز باڈی اینڈ ہز ڈولے وہ اپنی کتنی خواہشات قربان کرتا ہے صرف اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے. تو آپ نے جنت حاصل کرنی ہے اور آپ کہتے ہیں ہم خواہشات بھی نہ قربان کریں. کیا باتیں کرتے ہیں. ایک لڑکی نے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا ہو، سیٹ اپ کرنا ہو، اس کی شادی قریب ہے، وہ کیا نہیں کرتی کہ میں اچھی لگوں. کیا ہو گیا؟ کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا کے اندر، اور کتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کچھ احکامات دے رہا اور ہمیشہ کی جنتیں دے رہا ہے. تو اسلام اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو قطعاً مشکل نہیں ہے. ہمارے اندر کمزوری ہیں، طے کر لیں، نماز پڑھنی ہے پڑھی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان بھی کر دیتا ہے. تو ایسے نہ کہا کریں اسلام بہت مشکل ہے اور اسلام میں بہت پابندیاں ہیں. دنیا میں دیکھیں کیا چل رہا ہے. آگے چلیں جی، میرا خیال ہے کلیئر ہوگی. آگے چلیں. ایک مسکنسیپشن ہے اللہ اکبر بہت زیادہ، کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دینے والا. یہ ہے جی مسکنسیپشن ہمارے یہاں، کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ مجھے آگ میں جلائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا اس مسکنسیپشن کو بھی ایڈریس کر لیں. دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ کے 2 صفات ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات کو لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم بھی ہے، اور یقیناً اس کی رحمت غالب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ عذاب العلیم بھی ہے، عذاب العظیم بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے. ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں صرف وہ والے نام کیوں یاد ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کیٹاگوریکلی بار بار قرآن میں کہہ دی ہے کہ میں نے دنیا بنائی ہی امتحان کے لیے ہے، نیک اعمال کرو گے تو جنت ہے، پہلے بتا رہا ہے اللہ، غلط یہ اعمال کرو گے تو جہنم ہے. اچھا، اگر اللہ نے سب کو ہی معاف کر دینا ہے تو اللہ نے جہنم بنائی کیوں ہے؟ مجھے ذرا یہ بتائیں، کس لیے بنائی ہے جہنم؟
اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس لیے کہا کہ جو جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت سارے آگ میں جلیں گے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے اور قرآن کی بات سچی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا, اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, یہ تو اللہ کی صفت ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ وعدے کو تو پورا کرتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں یقیناً جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. وہ جہنم ہمارے ہی لیے ہے, وہ جہنم بے نمازیوں کے لیے ہی ہے, وہ جہنم زانیوں کے لیے ہی ہے, وہ جہنم کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی ہے. تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں. اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ تمہیں اللہ سے تمہارے اعمال کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکتی, ہمیں ہمارے اعمال نے ہی اللہ سے بچانا ہے. وہ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیکھیں, عادلانہ شفاعت ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات لاجیکل لگتی ہے آپ کو کہ ایک بندہ صرف کلمہ پڑھ لے اور ساری زندگی عیاشی کرے وہ جنت میں جائے گا, اور ایک بندہ صرف کلمہ نہ پڑھے اور وہ ساری زندگی عیاشی کرے اور وہ جہنم میں جائے گا؟ یعنی کہ یہ کیا بات ہے جی؟ یہ آپ کو لاجیکل بات لگتی ہے؟ یہ آپ کو انصاف لگتا ہے کہ ایک بندہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے اور اس کے بعد جناب وہ گرل فرینڈ بھی اس کی ہیں, وہ جناب کلبوں میں بھی جا رہا ہے اور وہ جناب نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے, جی اس نے کلمہ پڑھا ہوا جی, تو کیا اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا؟ ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم جو ہے وہ کافروں مشرکوں کے ساتھ بے نمازیوں کے لیے بھی رکھی ہوئی ہے. ما سالککم فی سقر, جہنم والوں سے سوال پوچھا جائے گا, جنتی جہنمیوں سے سوال پوچھیں گے, ما سالککم فی سقر, اور تمہیں کون سی چیز آگ میں لے آئی؟ وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بتائیں. تو دیکھیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ بات الگ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے الٹیمیٹلی جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جانا ہے, کیونکہ وہ کلمہ ہے نا, بالآخر تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن جہنم میں ایک سیکنڈ رہنا آسان ہے؟ 50,000 سال اگر ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں رہنا پڑ گیا تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ کیا ہے, ذرا بتائیں مجھے. تو ہم نے اگر اپنے گناہوں پر توبہ نہ کی اور گناہوں کے ساتھ ہی چلے گئے نا تو جہنم ہمارا منتظر ہے. اللہ معاف کرے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ نے اپنے اصول بتا دیے ہیں قرآن میں کہ جنت بھی اور جہنم بھی. ٹھیک راستہ تو جنت, غلط راستہ تو جہنم. یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کو تو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب صرف کلمہ پڑھ کے میں موجے ماری جاؤں اور اللہ مجھے معاف کر دے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوگا, قطعاً ایسے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو یہ قرآن کہہ رہا ہے نا, میں خود تو نہیں کہہ رہا, قرآن سارا پڑھیں. بار بار ہے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کا ذکر کہ کون سے جنت والے ہیں کون سے جہنم والے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ سب کو بچا لے جائے گا, اللہ تعالیٰ بہت ساری کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ حساب تو لے گا, میزان تو رہیں گے. ہاں جو نیک ہوگا اللہ اس کا آسان حساب لے گا, لیکن جو تھوڑا سا منافق ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس کو پھر پھنسا دے گا, پھر اس کا مشکل حساب لے گا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا, وہ لوگ جو نیک تھے پھر اللہ تعالیٰ ان کی خامیوں کو بھی معاف کر دے گا. تو اب اس میں 2 پوائنٹس ہیں. اب اس میں کچھ لوگ حدیث سے لے آتے ہیں, اب بالکل قرآن کی آیت ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اے میرے بندو, اے میرے بندو, اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتا ہے کہ اے انسانوں جنہوں نے گناہ کیا ہے, جو گناہ کیا ہے, جو ظلم کیا ہے, جو نافرمانی کی ہے, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں تو سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اچھا یہاں پر شرک کی بھی وہ بعض آیات میں نا جہاں پر کہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا اور باقی سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی مینشن نہیں کیا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, وہ تو معاف کرنے والا ہے. اب یہ آیت تو ہے نا, اب اس میں یہی بات ہے نا کہ جو توبہ کر لے. اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا اور اللہ کے نبی سے کہا, اے اللہ کے نبی میں بہت ہی گندا آدمی ہوں, بہت ہی غلیظ آدمی ہوں, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو, کوئی غلط کاری حرام کاری میں نے چھوڑی نہیں, کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کر دے گا. وہ بندہ حیران ہو گیا, اس نے اللہ کے نبی سے پھر کہا کہ اللہ کے نبی آپ جانتے نہیں ہیں میں کتنا برا آدمی ہوں, میں کتنا غلیظ آدمی ہوں, اس شہر مدینہ میں مجھ سے کوئی گندا آدمی نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں میں کتنا گھٹیا آدمی ہوں, کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کر دے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب مجھے بتائیں فرعون ہے, فرعون نے کیا کیا نہ کیا, فرعون نے کفر کیا, فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کروائے, فرعون نے اپنی پوجا کروائی فرعون نے. تو اگر وہ حضرت موسیٰ کی بات مان لیتا تو کیا اللہ اسے معاف نہ کر دیتے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ بات مان جائیں گے تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن اگر آپ ساری زندگی بات مانی نہ مانی یہ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے
کنفیوزڈ لائف، اور ایٹ دا اینڈ آپ کے گناہ زیادہ ہوئے اور نیکیاں کم ہوئی اور پلڑا بھاری ہو گیا، تو پھر اللہ کا انصاف، اللہ کی لاٹھی برسے گی. پھر اللہ کی رحمت ہے، جس دن انسان کوئی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ استغفر اللہ کہہ دینا اور پھر وہی کام. توبہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا، جو کہ یہ ہے آئندہ سے اس گناہ کی معافی مانگنا اللہ سے گڑ گڑا کے، اور پھر آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنا. اٹ از کالڈ توبہ. یہ توبہ کے اندر 3 چیزیں ہیں. تو توبہ کریں تو اللہ معاف کر دے گا. اس دنیا سے توبہ طائب ہو کے اور سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے اس دنیا سے مریں تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ کو کیا پڑی ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو شوق تو نہیں ہے انسانوں کو عذاب دینے کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں. 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، ذرا جا کے کھول کے دیکھیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. کھولیں ذرا 5ویں پارے کی آخری آیت کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرو اللہ کا. اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، بڑا علم والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون میرا شکر ادا کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ بیلنس کرنا پڑے گا کہ ایک طرف یہ اگر باتیں کر دینا کہ جناب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور جناب جو مرضی کرتے رہو خیر ہے اللہ معاف کر دے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر یہ جناب کہ جناب اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، اللہ نے ہمیں عذاب دینا ہی دینا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عدل پر قائم ہے، اس کی میزان ہے. تو بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ. یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، یہ غلط فہمی ہے. اور یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیں گے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، یہ بھی آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اللہ بہت پیار کرتا ہے لیکن اللہ عذاب بھی دے گا. تو اللہ کے احکامات کو فالو کر کے زندگی گزاریں، اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے بچیں، جو غلطی ہو جائے اس پہ معافی مانگیں، اپنی ایڈکشنز کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اسلام کے رستے پہ چلتے رہیں. غلطیاں ہوتی ہیں لیکن بچتے رہیں. گناہوں کو اپنی روٹین میں نہ بنائیں، گناہوں کو اپنی عادت نہ بنائیں، تو اللہ معاف کرے گا. بھائی آپ کو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ آگے چلیں جی. آگے جی ہے جی وومن رائٹس کا ایک ایشو ہے، اس کو میں لاسٹ پہ تھوڑا سا ایڈریس کروں گا، اور اس پہ میں نے ایک اور چیز بھی آپ سے کرنی ہے. یہ ذرا آپ تسلی رکھیں، بعد میں اس پہ کرتے ہیں. اسلام میں مزے نہیں ہیں، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اسلام میں. مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام. بھائی بورنگ لائف ہے یار، کیا کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، ذکر ہی کرنا ہے، بورنگ لائف ہے، مزے نہیں ہے اسلام میں. اچھا اس میں پہلی بات ایک یہ سن لیں کہ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا اسلام میں مزے نہیں ہیں؟ آپ نے اسلام فالو کر کے دیکھا ہے؟ جو بندہ دریا کے کنارے پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہو کہ یار دریا کا پانی ٹھنڈا نہیں ہے، دریا کی لہروں میں مزہ نہیں ہے، وہ نہیں بتا سکتا کنارے پہ کھڑے ہو کے. جو دریا کے اندر ڈبکی لگائے گا نا، سوئمنگ پول میں چھلانگ مارے گا، اسے مزہ آئے گا پانی کا کہ اندر کیا چل رہا ہے. آپ اسلام کو فالو نہ کر رہے ہو، آپ نے 1-2 نماز پڑھ کے ڈیسائیڈ کر دیا ہو اسلام میں مزے نہیں ہے، آپ نے 1-2 روزہ رکھ کے ڈیسائیڈ کر لیا ہو اسلام میں مزے نہیں ہے. آپ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دریا کی گہرائیوں پہ کیسے تبصرہ کر سکتے ہیں؟ جب آپ دریا میں ڈبکی لگائیں گے نا، جب آپ سوئمنگ پول میں چھلانگ ماریں گے، پھر آپ کو مزہ آئے گا. آپ نے جوائے لینڈ گئے ہیں، جوائے لینڈ لاہور میں ایک جوائے لینڈ پارک ہے، ہم چھوٹے ہوتے جاتے ہوتے تھے، ڈسکوری جھولا ہوتا تھا وہاں پر، وہ گھومتا تھا، اللہ اکبر، بڑا ڈاڈا جھولا تھا، میں نے بھی 1-2 دفعہ لیا. اب اس میں جنہوں نے وہ جھولا لیا ہوتا تھا نا، کہتے تھے جھولا بڑا مزے کا، اوہ کیا کمال ہے. اب جس نے نہیں لیا وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ جا کے کسی کو کہنے لگ پڑے بڑا مزے کا، بڑا مزے کا، بڑا مزے کا. وہ اس مزے کو فیل نہیں کر سکتا جب تک پریکٹیکلی اس نے وہ جھولا لے نہیں لیا. تو پریکٹیکلی جب آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے نا، 1 مہینے کے لیے نہیں، 1-2 سال ذرا نماز پڑھیں گے اور آپ عادت بنائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام میں مزہ کتنا ہے. پھر آپ کو اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں مزہ آئے گا، پھر آپ کو اسلام کے لیے ایڈونچر کرنے میں مزہ آئے گا. آپ کیسے تبصرہ کر سکتے ہیں کہ دور کھڑے ہو کے اسلام کو فالو کیے بغیر کہ اسلام میں مزہ نہیں ہے؟ جو لوگ اسلام کی طرف جاتے ہیں نا، پھر وہ واپس نہیں آتے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. ایسی کیا وجہ ہے کہ جو پھر دین کے لیے جاتے ہیں پھر وہ واپس نہیں آتے؟ انہیں مزہ ہی تو آ رہا ہوتا ہے نا. جو مزہ جو ہے وہ لطف دین کے اندر ہے، وہ جس نے مزہ لے لیا پھر وہ واپس نہیں آنے والا. یہ آپ نے دیکھا نہیں، بڑے بڑے ایکٹر اور بڑے بڑے ایکٹریس یہ ساری گلیمرس لائف کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اسلام کی طرف آتے ہیں. وہ اس ساری لائف کو جو آپ کا دل ہے کہ ہماری اس طرح کی ہو جائے، ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، ناچ ہے، گانا ہے. کتنے ایکٹر اور ایکٹریس تھے جنہوں نے اس کو لات ماری ہے کیونکہ وہ مزہ نہیں آیا انہیں وہاں پر، اور انہیں سکون کہاں ملا ہے. تو یہ تبصرہ نہ جھاڑ دیا کریں کہ اسلام میں. اب یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ پریکٹیکلی جب اس کو کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اسلام میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، مزے نہیں ہے. میں کہتا ہوں اسلام میں ہی تو انٹرٹینمنٹ ہے. مجھے بتائیں 70 حوریں کہاں ملیں گی آپ کو؟ آپ بتائیں، آپ کو جنت جیسی یا شراب کی نہر آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ آپ کو عیسائیت میں ملے گی؟ ہیں جی، آپ کو اہل کفر کے اندر ملے گی؟ آپ کو دنیا میں ملے گی شراب کی نہر؟ بتائیں ذرا، آپ کو دودھ کی نہر ملے گی؟
فینٹسیز کی انتہا ہے نا. انسان اپنے آپ کو دیکھیں 5 اسٹار ہوٹل بن گئے, 7 اسٹار ہوٹل بن گئے, اور جناب مالدیوز میں وہ ریزورٹس بنے ہوئے ہیں, اور کہاں کہاں اخیر کی ہوئی ہے انسانوں نے. وہ دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے. گانوں کے اندر جناب وہ ساحل ہے اور لڑکا لڑکی جناب وہ ناچ رہے ہیں, ایک خاص قسم کی آپ کو گلیمرس لائف دکھائی جاتی ہے. یہ انسان امیجن نہیں کر سکتا, یہ کیمرے میں ہی لا سکتا ہے. جو جنت میں انٹرٹینمنٹ ہے وہ آپ کو جو ملنے والی ہے اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں نا کہ یہ حوریں کہاں پر ہیں, وہ حوریں جو اپنے جنتی پر عاشق ہوں اور اس پر مرنے والی ہوں. وہ جنت شراب اور دودھ کی نہریں کہاں پر ہیں. انٹرٹینمنٹ مجھے بتائیں کدھر ہے. انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی اسلام میں, انہوں نے تو کوئی مزہ لیا ہی نہیں ہے جو یہ لے رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی اسلام میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں وہ انٹرٹینمنٹ ہے, کوئی خواہش ایسی نہیں تمہاری پوری نہ ہو. تو اس بات کو سمجھے نا کہ اب وہاں پر پیسے دے کے تو کپڑے نہیں ملنے عورتوں کو, شادی کے کپڑے یا جناب ویسے ہی کسی ایونٹ کے کپڑے. وہاں تو فری کپڑے ملنے ہیں جنت کے, اور وہاں یہ ریشمی کپڑا حرام نہیں ہوگا, یہ حرام نہیں ہوگا, سونا پہننا حرام نہیں ہوگا, جو ساری چیزیں جائز. وہاں کوئی پابندی نہیں ہوگی. تو انٹرٹینمنٹ کہاں ہے؟ اگر انٹرٹینمنٹ کرنی ہے نا, اگر آپ نے صحیح والا اور مستقل, ہم جو انجوائے کرتے ہیں چھٹیاں ہوگی انجوائے کر لیا, 10 دن کے لیے کہیں چلے گئے, بڑا مزہ آیا جی, ساری زندگی یاد کرتے رہے, تصویریں کھول کے دیکھتے رہے, جناب یہ کیا تھا یہ کیا تھا. 10 دن انجوائے کیا نا, اور کتنا کر لیا؟ یا میں نے اپنی جوانی میں بڑا انجوائے کیا ہے, 4 سال ہی انجوائے کیا نا. اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ان لمیٹڈ انجوائمنٹ کرو. میں تو تمہیں انٹرٹینمنٹ دینے والا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ جو اسلام میں ہے وہ کہیں نہیں ہے. تیسری بات, اب دنیا میں آ جائے. دنیا میں اب کس طرح انٹرٹینمنٹ ہے مجھے بتائیں کہ یار سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ اسلام کی یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بچہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دو. یہ آپ کو لڑکیاں ہی پسند ہے نا کہ جناب گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے, فلرٹ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. تو اسلام نے تو کہا ہے کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کرو تاکہ وہ اپنی خواہشات پوری کرے. نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی, اس کا نکاح ہو جائے اور وہ انجوائے کرے, وہ اپنی زندگی کو گزارے. تو اسلام تو آپ کو پازیٹیو رستے جو ہے الٹرنیٹیو رستے دے رہا ہے. اسلام نے ایک طرف اگر یہ کہا ہے کہ عورت کو دیکھنا تک نہیں ہے, دوسری طرف یہ بھی تو کہا ہے کہ جیسے ہی بالغ ہو جائے بچے کا نکاح کرو, اس کے اندر خواہشات آ رہی ہیں اس کا نکاح کرو. والدین کو کہا ہے, والدین نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پیسے کمانے, انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, جی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, پہلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوتے 10 دفعہ زنا ہو جائے یہ ٹھیک ہے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوتے 20 گرل فرینڈز بن جائیں یہ ٹھیک ہے؟ تو نہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور نکاح کر لو اور کچھ دیر بعد پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. ہمارے ہاں پریورٹیز کا ایشو ہے, بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسلام تو فوراً کہتا ہے نکاح کرو, ایک انٹرٹینمنٹ تو یہ آ گئی, ایک انجوائمنٹ تو یہ آ گئی, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام نے بس گرل فرینڈ سے روکا نا, زنا سے روکا, ٹھیک ہے نا, سور سے روکا اور شراب سے روکا, ٹھیک ہے نا, کچھ یہ مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ نشوں سے روکا. لیکن اسلام نے کیا گھڑ سواری سے روکا؟ اسلام میں حکم ہے 3 کاموں کا. اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ یہ 3 چیزیں ہر مومن کو سیکھنی چاہیے. تیر اندازی, آرچری, کبھی کر کے دیکھیں بڑا مزہ آئے گا. گھڑ سواری, ذرا گھوڑا چلا کے دیکھیں آپ نے, وہ مزہ نہ آپ کو کسی فراری میں آنا ہے نہ آپ کو کسی بائک پہ ویلنگ مارتے ہوئے آنا ہے. اور تیسری چیز سوئمنگ, کیا مزہ ہے ان چیزوں کا. اب ہماری اسٹیٹ میں تو ایسا ماحول ہی نہیں ہے نا, یہاں سوئمنگ پول اس طرح دستیاب ہی نہیں ہے اس لیول کے. تو یہ 3 چیزیں سیکھیں اور یہ کریں روٹین میں, آپ کو مزہ آئے گا, اتنا مزہ آئے گا. دیکھیں اسلحہ چلانا اور یہ چیزیں سیکھنا اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا, بھاگنا دوڑنا, گراؤنڈوں میں جاؤ کھیلو, کرکٹ فٹ بال کھیلو, کس نے منع کیا ہے؟ جتنی اسپورٹس اینڈ گیمز ہیں اگر ان میں جوا نہ ہو, اگر ان میں سٹا نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اور اگر ان میں آپ وہ ساؤنڈ پہ بڑا سا میوزک لگا کے نہ کریں, یہ اگر اندر سے نیگیٹو پہلو نکال دیں, تو کھیلیں کودیں بھائی, کھیلیں کودیں, سارا دن کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, بیڈمنٹن کھیلیں, جو مرضی کھیلیں. کس کو منع کیا ہے اسلام نے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کا جسم مضبوط ہونا چاہیے. تیر اندازی کریں, گھڑ سواری کریں, سوئمنگ کریں, وقت آئے تو شادی کریں, جلدی شادی کر لیں, انجوائے کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے جنت میں آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے وہ علیحدہ ہے, اور پھر اسلام کی عبادات کو کرنے میں اور اللہ سے تعلق کے علیحدہ مزے ہیں. تو مزے تو ہے ہی اسلام میں بھائی, اسلام میں انٹرٹینمنٹ کیسے نہیں ہے؟ میرا خیال ہے میں نے کوشش کی ہے, شاید آپ میں اس میں کامیاب ہو جائے. اچھا جی آگے چلیں. یار ہر دوسری چیز ہی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. حلال کیا ہے, جائز کیا ہے؟ تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے. ایسا یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں ہے نا, یہاں پر اصل میں حرام چیزیں اویلیبل بہت زیادہ ہیں. یہاں پر ہر چوک پر جناب فلیکس پر لڑکی لگی ہوئی ہے, یہاں پر ہر جگہ ہی گانے ہیں, یہاں پر ہر جگہ ہی ڈانس ہے. ہم اپنے آپ کو جس ماحول میں لے آئے ہیں نا وہاں پر گناہ زیادہ ہیں, تو ہم جو بھی کام کرنے لگتے ہیں وہ غلط ہے. ظاہر ہے کہ ہم ایک غلط ماحول میں,
ہمیں غلط انوائرمنٹ میں ہے. اگر آپ کسی اچھے انوائرمنٹ میں ہوں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے. ہم جس ماحول میں ہمارا معاشرہ آ چکا ہے نا, اس میں زیادہ تر چیزیں ہم نے خود غلط شروع کر دی ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس لائف کے اندر لے کے جا چکے ہیں جہاں پر ہر چیز ہی غلط ہے. وہاں سے ذرا ایک دفعہ نکالیں تو آپ کو پتا چلے کہ صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ذرا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ کچھ چند چیزیں ہیں جو حرام ہیں. اچھا, بددیانتی نہ کرو. کیوں کرتے ہو بددیانتی؟ بالکل ٹھیک بات ہے, حرام ہے. قرض لے کر واپس کرو, جھوٹ نہ بولو, قتل نہ کرو, حرام نہ کھاؤ, زنا نہ کرو. یہ ساری چیزیں تو فطرتاً بھی انسان کہتا ہے غلط ہے. پھر کچھ پلس ہے کہ عبادات کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو. یہ بس مین تو یہی ہے کہ نماز کی پابندی ہے. اور گالیاں نہ دو. گالیاں دینا اچھی بات ہے, گالی دینے آپ اب گالی دینا چاہتے ہیں. تو اسلام تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. اسلام کیا چاہ رہا ہے؟ اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تو کافر بھی کرنا چاہے گا. ٹھیک ہے نا. اسلام اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو اللہ سے اور اللہ کی جنت کی طلب سے جوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, سارے کام کرو لیکن جنت کی طلب میں اللہ کی خاطر, ذاتی اغراض کے لیے نہیں. تو ہم اصل میں جس ماحول میں ہے نا وہاں پر 99% چیزیں ویسی غلط ہیں. تو ہمیں قدم قدم پہ لگتا ہے یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. ذرا وہاں سے نکلیں ایک دفعہ اور پھر ذرا اس ماحول میں آئیں گے تو آپ کو لگے گا یار کچھ چیزیں حرام ہیں, ان سے بچنا ہے. تو ہم اصل میں ماحول غلط میں ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں, اور جو زیادہ تر حرام ہے وہ تو ہماری اپنی پرسنالٹی کے لیے ہیں. جھوٹ نہ بولو, قتل نہ کرو, زنا نہ کرو, گالیاں نہ دو, اخلاقیات ہے. پھر اس کے بعد نماز روزہ ہے اور عبادات ہے. پھر اس کے بعد وراثت تقسیم کرنی ہے تو حکم کے مطابق, نکاح طلاق کرنے ہیں تو حکم. یہ چیزیں مین چیز تو اپنی خواہشات پر کنٹرول ہی ہے, نفس پر کنٹرول ہی ہے. تو یہ چیز ہو گئی. نمبر 7 ہے جی, اللہ بہت زیادہ یہ میرا خیال ہے اسی پوائنٹ میں آ جاتا ہے جو میں نے نمبر 1 پہ ایڈریس کر لیا تھا. اسلام بہت مشکل ہے. تو آگے چلتے ہیں. نمبر 8 ہے جی, اسلام سمجھ ہی نہیں آتا. بڑی میں نے کلاسز لیے, بڑے درس لیے, کوئی مولوی کچھ کہتا ہے, کوئی مولوی کچھ کہتا ہے, سمجھ نہیں آتا اسلام کیا ہے, کرنا کیا ہے, کیا نہیں کرنا. اچھا, یہ بات آپ نے کہاں سے نکال لی؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میتھ کے تھیورم تو سمجھ آ گئے ہیں جی, الجبرا تو آپ نے سیکھ لی ہے. آگے چلے جناب, آپ نے MBBS کی ہیبسکس, اسکولینٹس اینڈ رانا ٹگڑینا یہ تو سیکھ لیا آپ نے, یہ آپ کو بڑا آتا ہے. MBBS کے آپ نے کتابوں کی کتابیں رٹ لی ہیں جی. آپ یہ ساری چیزیں, شاہ رخ خان اور سلمان خان کے پورے گانے آپ کو یاد ہیں, اور ان کے ساتھ جو ڈانس کے وہ اسٹیپ کرتا ہے وہ بھی آپ کو یاد ہے. اپنی پریارٹیز کا ایشو ہے بھائی. اسلام کو 2 گھنٹے بھی دن میں پڑھ لیا ہوتا نا تو آپ کو میرا خیال ہے 1 مہینے میں سمجھ آ جاتا. 6 گھنٹے یونیورسٹیاں پڑھ رہے ہیں نا تو آدھا گھنٹہ اسلام بھی پڑھنے سمجھ آ جائے گا. اسلام تو بھائی 10 دن کا ایک کورس کرنے سے سمجھ آ جاتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کبھی کھولی ہو تو کتاب سمجھ آئے نا. مطلب ہم نے کھولی نہیں ہے, ہم نے کبھی اس کے لیے کلاسز اور اسکول جوائن کیے نہیں, ہم نے کبھی اس کے لیے منتھلی پیسے تو بھرے کوئی نہیں ہے. یہ تو ہم چاہتے ہیں ہمیں فری مل جائے چیز. ہماری پریورٹیز میں نہیں ہے. نہیں تو ہم نے الجبرے سیکھ لی ہے, ہم نے تھیورم سیکھ لی ہے, ہم نے الگورتھم سیکھ لی ہے, پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا, مجھے تو لفظ بھی نہیں آتے. کیا کیا نہ سیکھا, کیا کیا نہ تیرے عشق میں اے محبوب کیا. انگلش کے کتنے جملے سیکھ لیے, ڈکشنریز پہ جا رہے ہیں, ویکیپیڈیا سرچ کر رہے ہیں, آرٹیکلس پڑھ رہے ہیں, میری انگلش ٹھیک ہو جائے. اسلام نہ سیکھا, نماز پڑھنے کی کوشش اور اپنے آپ کو پابند کرنا نہ سیکھا, اپنا شیڈول ویسے سارا بنا لیا. اٹس دا پرابلم آف اور پریورٹیز, ہماری ترجیحات کا مسئلہ ہے. نہیں تو اسلام تو بڑا آسان ہے. یہ تو ایک کھیت میں کام کرنے والے کسان کو سمجھ آ جاتا ہے. یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں, جو اسلام میں پیچیدگیاں ہیں, جو گہرائیاں ہیں, جو مسائل ہیں, وہ علماء اس کو سیکھتے ہیں, علماء جانتے ہیں. آپ بھی سیکھنا چاہیں تو سیکھیں. لیکن جو موٹا اسلام ہے, جو بنیادی اسلام ہے, جو زندگی کی روٹین کا روزمرہ کا اسلام ہے, وہ تو مشکل نہیں ہے. لیکن نا تذکر بالقرآن کے حوالے سے یہ کتاب سب سے آسان ہے. اگر آپ نے تدبر کرنا ہے اور گہرائیوں میں جانا ہے تو یہ کتاب بہت مشکل ہے ڈیفینیٹلی. اگر اسلام کی گہرائیوں میں, پیچیدگیوں میں جانا ہے تو وہ, لیکن زندگی گزارنے کے جو موٹے اصول ہیں وہ تو بہت آسان ہے بھائی, وہ تو گنتی کے. تو وہ آپ نے باقی ساری چیزیں سیکھ لی ہوئی ہیں, تو یہ کیوں نہیں سیکھتے بھائی؟ ایک آدھی کلاس جوائن کر لیں, اس کے لیے بھی ذرا پیسے بھریں, اس کے لیے بھی ذرا آپ دن کا 1 گھنٹہ نکالیں, آپ کو سمجھ آئے گا. 100 بسم اللہ آئے گا, بھاگ کے آئے گا. سیکھنے کا نیت ہو تو آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہمیں فیس بک پہ اکاؤنٹ بنانا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. چیزوں کو وہ جناب IDM ڈاؤن لوڈر انسٹال کر کے پھر اس کو لسٹ کے اندر لا کے وہاں سے ہمیں سلمان خان کی مووی ڈاؤن لوڈ کرنی آ گئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا. ہمیں واٹس ایپ پہ میسیج سین کرنا ہے اور سامنے والے کو پتہ بھی نہ لگے کہ میسیج سین کیا ہے. وہ والے ہمیں ٹرک سارے آتے ہیں. ہمیں GTA وائس سٹی کے سارے کوڈ اور کوڈوں کا توڑ آتا ہے. PUBG ہمیں پوری آتی ہے, اسلام نہیں آتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پرابلم ہے پریورٹیز کا, پرابلم ہے شوق کا, پرابلم ہے ہدی للمتقین. جس میں شوق ہے وہی ہدایت پائے گا.
جس میں طلب ہے وہی ہدایت پائے گا. ٹھیک ہے جی. اگلی کی مسکنسیپشن ہے جی فرقے ہی فرقے ہیں اسلام میں. ٹھیک ہے, کس کی مانے؟ وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے. اب یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے اور میڈیا اس پروپیگنڈے کو پھیلاتا ہے کہ فرقے ہی فرقے ہیں. میرے بھائی کوئی فرقے نہیں ہیں, کوئی فرقے نہیں ہیں. میری بات سنیں آپ, اب اس بات کو ذرا غور سے سنیں. 95% سے زیادہ اسلام کے احکامات وہ ہیں جن پہ سارے متفق ہیں, سارے فرقے متفق ہیں. 90% سے زیادہ یا 95% سے زیادہ جن پہ اختلاف ہے ہی نہیں. 5 نمازوں پہ اختلاف ہے نہیں ہے نا, کیوں نہیں پڑھتے؟ 30 روزوں پہ اختلاف ہے کسی فرقے میں نہیں ہے نا, کیوں نہیں رکھتے؟ جن پہ اتفاق ہے وہ آپ نے کر لیا کام, نہیں کیا. تو مسئلے ہمارے اندر ہیں. ایک حج پہ اختلاف ہے نہیں ہے, کیوں؟ پیسے ہونے کے باوجود ہم حج نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آگے چلے. کلمے پہ اختلاف ہے نہیں ہے. ایک خدا ہے, ایک رسول ہے, ایک قرآن ہے. کچھ بڑی بات جو ہوتے بھی مسلمان بھی ایک, یہ ساری چیزیں تو ایک ہیں. قرآن کی آیات جو ہیں وہ کسی کے پاس کوئی اور قرآن ہو, کسی کے پاس اس میں کچھ اور لکھا ہو, ایسے ہے. سارے مسلمانوں کا ایک ہی قرآن ہے. سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں, ایک خدا والے سب بکھرے ہوئے پڑے ہیں. یہ تو ہم خود بکھر گئے ہیں نا. زیادہ جن کے خدا ہیں وہ تو متحد ہیں. اب آپ بات کو سمجھیں کہ 95% جو اسلام ہے اس پہ اتفاق ہے. ہاں 5% ایسی چیزیں ہیں اس پہ اختلاف ہے. کوئی آمین اونچی کہتا ہے نماز کے اندر, کوئی جناب وہ رفع یدین کرتا ہے, کچھ نہیں کرتے. کوئی ہاتھ یہاں باندھتے ہیں, کوئی یہاں باندھتے ہیں. کوئی داڑھی اتنی رکھنے کے قائل ہیں, کوئی اتنی رکھنے کے قائل ہیں. کوئی شلوار اتنی اوپر کرتے ہیں, کچھ زیادہ اوپر کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ کے ہاں اس سے نہیں ٹوٹتا. کچھ کے ہاں وہ اتنی چیز اس کی اتنی مقدار حلال ہے, کچھ کے ہاں وہ بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں 4 ائمہ مسلک ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام حنبلی, امام مالکی. اور سب کانٹیننٹ کے اندر امام ابو حنیفہ کے ماننے والے زیادہ ہیں. آپ سعودیہ میں چلے جائیں تو وہاں پر امام مالکی مسلک ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر آپ کو نماز کے اندر تھوڑی سی تبدیلی نظر آئے گی, چینج نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا, تو ہم وہاں جا کے دیکھیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ والے ادھر ہیں تو اس پہ ٹھیک ہے. جو آپ کا مسلک ہے اس کو فالو کریں. آپ کی نماز بھی قبول ہو رہی ہے, دوسرے کی بھی نماز قبول ہو رہی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ ہاتھ اوپر باندھے تھے کہ نیچے باندھے تھے. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آمین اونچا کہا تھا کہ کم آواز میں کہا تھا. اول ما سئل عن الصلاۃ, اللہ نے یہ پوچھنا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. نماز کے اندر جو اختلافات ہیں وہ آپ کے مسلک کے ہیں, ان کو فالو کریں. تو میرے بھائی 5% صرف چیزیں ایسی ہیں جن پہ جزوی اختلافات ہیں, اور اس میں کرنا یہ چاہیے کہ دوسرے کو کہنا چاہیے بھائی آپ اپنے مسلک کو فالو کریں, آپ بھی ٹھیک کر رہے ہو, آپ کافر نہیں ہو, اور ہمیں اپنے مسلک کو فالو کرنا چاہیے. دیٹس آل. ہم اس کو کیوں ایکسپلائٹ کرتے ہیں؟ یہ ہماری غلطی ہے, اور ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ تضادات ہوں. شیعہ سنی پہ لڑا دو, بریلوی دیوبندی پہ لڑا دو. پہلی ڈیوائڈ اینڈ رول دشمن کا پہلے دن سے رول رہا ہے. لڑاؤ ان کو, لڑاؤ ان کو, لڑاؤ ان کو, اور ایسے لوگوں کو میڈیا پہ پروموٹ کرو. یہ ایجنڈے دیکھیں, یہ ایجنڈے ہیں ہمارے. تقسیم در تقسیم اور لڑانے کا ایجنڈا ہے تاکہ ہم اپنے اصل دشمن کو بھول جائیں جو ہمیں باہر سے کھا رہا ہے, جو باہر سے اپنا کلچر یہاں پر لے کر آ رہا ہے. ہم اس کو بھول جائیں اور آپس میں لڑتے رہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں, مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. ٹھیک ہے نا, پھر نماز کے اندر چیزیں آ گئیں, پھر روزے کے اندر کسی ٹائمنگ کا اگر اختلاف ہے. تو بھائی یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں, اور جو 5% ہیں جو گنتی کے چند ہیں, آپ ان کو ایکسپلائٹ نہ کریں. آپ 95% اسلام کی طرف آئیں جس پہ سارے متفق ہیں, اور اگلے 5% میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے کی طرف ٹانگ نہیں اڑانی, اپنے اپنے مسلک کو فالو کرنا ہے. دیٹس آل. دوسرے کا جو وہ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی طرف بھی حدیث ثابت ہے, اس طرف بھی حدیث ثابت ہے. وہ بھی اپنے امام کی کسی رائے کو فالو کر رہا ہے, وہ اپنے امام کی. دونوں ہی جید علماء ہیں, دونوں ہی نیک ہیں, دونوں ہی بزرگ ہیں. تو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا ہے. 95% اسلام پہ ٹوٹل اتفاق ہے. کچھ مسائل میں اختلاف ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اپنے مسلک کو فالو کرنا چاہیے. اور قرآن کلب یہی کہتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں, آپ سنی ہیں, آپ وابی ہیں, آپ دیوبندی ہیں, آپ آئیں, ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے. آپ کافر ہیں, آپ آئیں, ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے. ہم تو آپ کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں, اور قرآن میں آپ کو کوئی فرقہ اور کوئی پارٹی نظر نہیں آئے گی. یہ تو ہم نے بنائی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو فرقے کوئی نہیں ہے, جزوی اختلافات ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور ان پہ لڑایا جا رہا ہے. یہ ہماری جہالت ہے, یہ ہماری جہالت ہے, اور یہ ہمارے دشمن کا ایجنڈا ہے. اصلاً ایسی کوئی بات نہیں. تو پازیٹیوی کی طرف آئیں, اچھی چیز کی طرف دیکھیں یار, اتحاد کی طرف آئیں. لوگوں کو تقسیم نہ کریں, خدا را لوگوں کو تقسیم نہ کریں. ایسی بات کریں جو معروف بات ہو, جنرل بات ہو. اختلافی مسئلوں کو نہ چھیڑیں. ظاہر ہے کسی کی کوئی رائے ہوتی ہے, کسی کی کوئی رائے ہوتی ہے.
تو ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 95% اسلام پہ اتفاق ہے. آگے چلیں جی. ہاں مین بات. اب اسی طرح یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں, بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو. ہمارے پاس 35 منٹ ہیں. اچھا, حقوق اللہ کوئی نہیں اتنے اہم, حقوق العباد زیادہ اہم ہے. مسکنسیپشن, سب سے بڑی مسکنسیپشن کہ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا, بندوں کے حق نہیں معاف ہونے والے. اصل بندہ وہی ہوتا ہے, چلو نماز نہیں پڑھ رہا تو خیر ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے تو وہ ٹھیک بندہ ہے. چلو ٹھیک ہے, نماز نہیں پڑھتا ہوگا, نہیں لگتا اللہ معاف کرے گا, اس کی پرائیویٹ لائف ہے, پرسنل لائف ہے, اس کا مسئلہ ہے. تو ویسے تو اس کا بڑا اچھا اخلاق ہے, ویسے تو وہ لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے, ویسے تو وہ بڑی چیریٹی کرتا ہے, ویسے تو وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا. تو حقوق العباد زیادہ اہم ہے جی. اہم ہی ہم فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے کوئی بندہ آ کے پوچھے کہ یہ اکنامکس کا سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ فلانا جو ہے وہ اکنامیکل آئیڈیا ہے فلانے کارل مارکس کا یا فلانے کا, ٹھیک ہے, تو آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں MBBS کے, آپ کہیں گے نا بھائی, او بھائی یہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے, نہ میں نے پڑھی ہے اکنامی, میں کیسے تبصرہ کر دوں. آپ کہیں گے نا بھائی کسی ماہر سے پوچھو. آپ کو زخم ہو جائے, آپ کی جناب ہڈی ٹوٹ جائے, آپ چلے جائیں الیکٹریکل انجینئر کے پاس, وہ جا کے کہوں کہ میری ہڈی جوڑ دو ذرا, وہ آگے سے کیا کہے گا, بھائی کسی اس فیلڈ کے ماہر کے پاس جاؤ, میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا, نہ میرا کوئی جنرل نالج ہے اس کے اوپر. تو جب اسلام کے معاملے میں آپ اسلام کے کسی ماہر سے کیوں نہیں پوچھتے, اور اسلام پر جب آپ رائے دینے لگتے ہیں اور اپنے کمنٹ کا اظہار فرمانے لگتے ہیں, تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے تو اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے, اور اسلام کے اندر رائے دینے میں ہر کوئی یہ بندہ اپنی بات کر رہا ہے. فلانا کہہ رہا ہے میرے خیال میں ایسے ہے, فلانا کہہ رہا ہے میرے خیال میں ایسے. باقی مضامین کے متعلق تو آپ رائے نہیں دیتے, آپ کہتے ہیں جی مجھے پتہ نہیں ہے, آپ کسی ماہر سے پوچھیں. تو صرف قرآن ہی ایسا رہ گیا تھا, اسلام ہی ایسا رہ گیا تھا جو سب سے حساس چیز ہے, اس پہ آپ اپنا کمنٹ فرما دیں کہ میری رائے یہ ہے, حقوق العباد پہ میری رائے یہ ہے, حقوق اللہ پہ. بھائی جو اللہ کا رائے ہے نا, وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار, کہ مومن کا اور مومنہ کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے فیصلے میں اپنی رائے دے یا اس میں کوئی چینجنگ کرے. جناب 2020 آ گیا, اب پردے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پرانے دور کی بات ہے. آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ Who the hell you are to decide what to do and what not to do? Whoever you are. آپ مسلمان ہیں, آپ کو اللہ نے بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے تو جائیں, اپنی مرضی کریں. پھر یہ نہ کیجیے گا کہ میں جہنم میں کیوں آیا ہوں, پھر یہ نہ کیجیے گا میری طرف صحیح بات آئی ہے کہ نہیں آئی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بندہ مومن کی زندگی تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق چلتی ہے, اس کے اپنے آراء تو نہیں ہوتی, اس کے اپنی وے آف لائف تو نہیں ہوتا, اس کی اپنی سوچ تو نہیں ہوتی. اور قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کی سوچ سب سے اتھینٹک سوچ اس لیے ہے کہ وہ کریٹر ہے, وہ انسان کو سب سے زیادہ جانتا ہے. اس نے جو بات, ایک بندے نے جو مشین بنائی ہو, وہ اس مشین کا انجینئر ہو, تو وہی جانتا ہے نا کہ اس مشین کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے. کوئی دوسرا بندہ آ کے کہے کہ اس مشین کو آپریٹ کرو, وہ نہیں کر سکے گا. تو جو اس مشین کا انجینئر ہے, جس نے وہ مشین خود بنائی ہوئی ہے, وہی جانے گا نا کہ یہ مشین کس طرح چلنی ہے, اس کو تیل کب چاہیے, کون سی چیز سے یہ مشین خراب ہوگی, کون سی چیز سے یہ ٹھیک رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشین ہے نا, یہ اللہ نے بنائی ہے. یہ دنیا اور یہ سارے انسان اللہ نے بنائے ہیں. الا یعلم من خلق, ہم نے سورہ ملک میں پڑھا کہ اللہ جانتا ہے کہ اپنی تخلیق کو کس طرح چلانا ہے اور ان کے لیے کیا باتیں ٹھیک ہیں کیا باتیں نہیں ٹھیک. ہم اپنے دانشوروں کی رائے کو جناب ترجیح دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. جناب دور بدل گیا ہے جی, دنیا بدل گئی ہے. ایسے نہیں ہوتا. اسلام ہر دور کے لیے, اسلام کی طرف آئیں, اسلام ہر دور کے لیے. ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو بات کیا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں زیادہ اہم کیا. اب آ جائیں حقوق اللہ. دیکھیں قیامت کے دن پہلا سوال کس کے متعلق ہوگا؟ بولیں جی, نماز. کیا ہے؟ حقوق اللہ. بنیادی ارکان اسلام کے کیا ہیں جی؟ نماز. کیا ہے؟ حقوق اللہ. روزہ. کیا ہے؟ حقوق اللہ. زکوٰۃ. کیا ہے؟ حقوق اللہ. حج. کیا ہے؟ حقوق اللہ. کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے کلمہ پڑھنا. آپ کا بنیاد ہی اسلام کی حقوق اللہ پہ کھڑی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی حقوق اللہ اہم نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے جانا ہی اللہ کے پاس ہے. بندوں کے پاس جانا ہے آپ نے قیامت کے دن؟ آپ نے جانا ہے اللہ کے پاس. تو حقوق اللہ اہم ہیں. ہم حقوق اللہ کو کبھی بھی نگلیکٹ اور اگنور نہیں کر سکتے. خدا کے لیے وہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ اپنے حق معاف کرے گا. اگر آپ سے نماز رہ گئی ہے تو آپ قضا کر کے پوری کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں, تو اللہ نے ہی اپنے حق معاف کرنے ہیں نا. لیکن حقوق اللہ کو اگنور کر دینا کہ یہ بات کہ حقوق اللہ زیادہ اہم ہے, نہیں 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 نہیں. حقوق اللہ کے اوپر تو دین کھڑا ہے. حقوق اللہ دین کی بنیاد ہے. یہ سمجھ لینا کہ میں جناب باقی نیک کام کر رہا ہوں, چلے نماز نہیں پڑھا تو اللہ معاف کر دے گا, نہیں نہیں.
اسلام کو بیلنسڈ کر کے چلیں بھائی. اب اس میں بھی بیلنس کریں, جس طرح میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا یا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, اس میں بیلنس کرنا ہے, اس میں بھی بیلنس کرنا ہے. اب کوئی بندہ کہہ دے کہ جی حقوق العباد کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اب میری دوسری پوائنٹ بھی ذرا تحمل سے سن لیں کہ آپ کو اس طرف بھی حدیثیں مل جائیں گی. اب حقوق العباد کی اہمیت پر اس سے سخت حدیث کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا. حدیث یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس اور غریب تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا, 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی, کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا, بے بس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے, جو غریب کی ڈیفینیشن ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں, غریب وہ ہے, مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈھیر ساری نمازیں لے کے آئے گا, ڈھیر سارے روزے لے کے آئے گا, ڈھیر ساری عبادات اور ذکر اذکار اور نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا, حقوق اللہ کے پہاڑ لے کے آئے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, کسی کا حق کھایا ہوگا, کسی کی زمین کھائی ہوگی, کسی پر ظلم کیا ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے, لوگ کہیں گے یہ تو پکا جنتی ہے, اتنی نمازیں, اتنے روزے, اتنی عبادات, اتنے نوافل, اتنے اذکار. جیسے ہی وہ جنت میں جانے لگے گا نا, تو ایک بندہ آئے گا, وہ اللہ کو کہے گا اللہ جی اس نے تو میرا حق کھایا تھا, اس کا حساب دیں. اللہ کہے گا چلیں اس کی نیکیاں تم تھوڑی سی لے لو. اب پھر جنت میں جانے لگے گا, ایک اور بندہ آئے گا, حدیث ہے, وہ کہے گا اللہ جی اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے مجھے گالی دی تھی, جو ہم مذاق میں دے دیتے ہیں, شغل میں دے دیتے ہیں, ہمارا کوئی جملہ گالی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, یہ کل آپ کی نیکیاں کھینچ لے جائے گی. ایزی سمجھ رہے ہیں گالی کو؟ کتنا گندا آدمی ہوتا ہے جو اپنی زبان سے اس طرح کی ننگی گالیاں نکالتا ہے, اس کی کتنی گندی پرسنالٹی ہوتی ہے. ذرا آپ نے, ہم تو جناب یہ ریپ سانگ میں گالیاں آتی ہیں جو ہم اس لیے گا رہے ہیں, فلانا ایکٹر اس نے فلانے ڈائلاگ میں گالی ماری ہے, یہ ہمارے ہیروز ہیں. ہمارے ہیرو علی المرتضیٰ ہیں, ہمارے ہیرو ابو بکر صدیق ہیں, ہمارے ہیرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہماری ہیروئن فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہیں. ان کو فالو کرنا ہے. یہ ناچنے والیاں, ان کی ڈیپیاں لگاتے ہو آپ لوگ, ان کے مرنے پہ دکھی ہوتے ہو. خدا کے لیے اپنے ہیروز کو پہچانو. ان کے ہیئر سٹائل فالو کرتے ہو جن کا کام ہی ناچنا ہے, جن کا کام ننگا ہو کے ناچنا ہے, اتنا بے حیا ہونا کہ سکرین کے اندر ننگے سین کر لینا, یہ ان کا کام ہے, اور ہم ان کو ہیروز مانتے ہیں. خدا کے لیے ایسے نہ کریں, اپنے ہیروز کو سمجھیں. تو کیا بات ہو رہی تھی کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا جو بھی آئے گا نا جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, اللہ کہے گا اس کی نیکیاں لے لو. اچھا نیکیاں لوگ لیتے جائیں گے, فلانا آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا, فلانا آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اس کی پہاڑ جتنی نیکیاں لوگ لیتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ اکبر. اس کے بعد بھی ابھی کچھ بندے رہتے ہوں گے جس سے اس نے ساتھ زیادتی کی بھی تھی دنیا میں, اور حساب برابر کرنا ہوگا. اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی نیکیاں تو بچی نہیں ہیں. ایک اور بندہ آ جائے گا, یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا. اللہ کہے گا اس کی نیکیاں تو بچی نہیں ہیں, اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کہے گا کہ اب ایسا کرو کہ جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا, تم اپنے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دو. نیکیاں تو اس کے پاس ہے نہیں جو تمہیں دیں, تو وہ اس کے گناہ اس کے پلڑے میں چلے جائیں گے. تو گناہ اس کے پلڑے میں بھرتے جائیں گے, نیکیاں ساری مائنس. گناہ یہاں پر تھے, نیکیاں یہاں پر تھیں, حقوق اللہ کی, وہ یوں مائنس ہوئیں اور یوں گناہ لوگوں کے آتے گئے, اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. آپ اندازہ کریں, یہ ہے حقوق العباد کی اہمیت. اب آپ نے بیلنس کرنا ہے. بیلنس یہ کرنا ہے. اب یہ بھی حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو, لیکن بھائی یہ بھی تو حدیث ہے نا, ہمیں یہ والی تو آتی ہے. یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ خدا کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اس شریعت کے تابع نہ ہو جاؤ, اپنی خواہشات کو اس شریعت اور قوانین کے تابع نہ کر لو جو میں لے کے آیا ہوں. یہ بھی تو حدیث ہے. تم خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے والدین, تمہارے والدین, تمہاری اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ بھی تو حدیث ہے. تو بیلنس کرنا پڑے گا کہ حقوق اللہ بھی اہم ہے, حقوق العباد بھی اہم ہے. کوئی بندہ صرف حقوق اللہ ادا کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا, نہیں, حقوق العباد کا سوال ہوگا. کوئی بندہ صرف حقوق العباد ادا کرتا رہے اور نماز روزہ کچھ نہ کرے, نہیں, وہ بھی پھنس جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بہت زیادہ اہم ہیں اور دونوں پر عمل کرنا ہے. ہم کسی ایک کے لیے کسی دوسرے کو اگنور نہیں کر سکتے. نہ وہ بندہ ٹھیک ہے جو صرف نمازیں پڑھتا ہو اور لوگوں کو گالیاں دیتا ہو, لوگوں سے اس کے اخلاق نہ اچھے ہوں, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہو, کاروبار میں جھوٹ بیچتا ہو,
فراڈ کرتا ہو, 2 نمبری کرتا ہو, دھوکے دیتا ہو کاروبار کے اندر, حرام کھاتا ہو, 7 نمازیں بھی پڑھی جا رہا ہو, ایسے نہیں ہوگا. تو حقوق العباد بھی اتنی اہمیت کے حامل ہے جتنے حقوق اللہ کے. ہم کسی کو کم امپورٹنس نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. ان دونوں سے مل کر ہی اسلام بنتا ہے. حقوق اللہ ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں, حقوق العباد ہمارا کریکٹر ڈیولپ کرتے ہیں, اور ان دونوں چیزوں کا نام ہے اسلام ہے, ٹھیک ہے نا. تو کسی کو نیگلیکٹ نہیں کرنا. بیلنس بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, ٹھیک ہے جی. تو اور میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں اور قرآن سے بھی رہنمائی کرنے کی کوشش کی. اچھا جی, آگے چلیں جی. اسلام ترقی کے خلاف ہے. یہ جناب اسلام ترقی کے خلاف ہے. پاکستان بہت بیکورڈ ہو گیا, اس کی وجہ اسلام ہے. مجھے ذرا آج بتائیں, ذرا ہمت کر کے بتائیں, 1947 سے لے کے 2020 تک پاکستان پر کس مولوی نے حکومت کی ہے؟ کس مولوی نے حکومت کی ہے؟ یہ سارے کلین شیو ہی آئے ہیں نا حکومتوں کے اندر. 1947 سے لے کے 2020 تک جو ہے کس نے حکومت کی ہے پاکستان پر؟ مولویوں نے. تو بیڑا گرک کس نے کیا اس ملک کا؟ سیاستدانوں نے کیا, حکمرانوں نے کیا. مولوی بیچارے کے پاس تو صرف ایک مسجد ہے, ایک مدرسہ ہے, اور وہ اس مسجد کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ کبھی 5 وقت کی نماز لیٹ نہیں ہوئی. آپ لوگوں کو تانے دیتے ہیں کہ وقت کی پابندی نہیں کرتی یہ قوم. کبھی ہمارے مولوی صاحب نے نماز 10 منٹ لیٹ کی ہے؟ کبھی 5 منٹ لیٹ کی ہے؟ ان کے پاس ہاں ان کا نیگیٹو کردار ہی بڑا ہے. انہوں نے جو کفر کے بیلنس کرنا ہے نا, ہم نے دونوں پوائنٹس دیکھنے. دیکھیں ہمارے ملک کا بیڑا گرک ہم سب نے مل کے کیا ہے. ہم سب نے مل کے اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. کسی کو بلیم نہ کریں. ہم سب اس حمام میں سب ننگے ہیں. ہر کسی نے اپنا اپنا رول ادا نہیں کیا. بس یہ تھے طالب علم آپ بتائیں. ایک ہم کہتے ہیں فلانا حکمران کرپٹ ہے, مجھے بتائیں طالب علم کی کرپشن کیا ہوتی ہے, ذرا بتائیں. چیٹنگ کرنا. اور مجھے بتائیں پاکستان میں کون سا طالب علم ہے جو یہ کہے کہ میں نے آج تک چیٹنگ نہیں کی ٹیسٹوں کے اندر, پیپرز کے اندر. آپ اپنی کرپشن تو دیکھیں, اپنے گریبان میں تو جھانکیں. ہم سب نے مل کے اس ملک کا بیڑا گرک کیا. ہم ہر کوئی اپنا اپنا رول ادا نہیں کر رہا. ہم سارے کرپٹ ہیں. میرے ملک کے چپڑاسی سے لے کے میرے ملک کے حکمران تک کرپٹ ہے. ہر بندہ جہاں جہاں جس کا بات چلتا ہے 2 نمبری کرتا ہے. ہم بنیادی طور پہ 2 نمبر قوم ہو گئے. تو ہم ترقی نہیں کر رہے, ہمارا اپنا قصور ہے, کسی ایک ایسپیکٹ کا قصور نہیں ہے. اور اسلام ترقی کے خلاف ہے. اچھا سنیں جی, آپ کو پتا ہے کہ جب اسلام کی حکومت تھی پوری دنیا پر, آپ نے پھر وہ ایجادات پڑھی ہوں گی. میں جابر بن حیان کا نام لے آؤں یا زہروی کا نام لے آؤں, میں یہ نہیں کرنے والا. آپ کو پتا ہے کہ جو ہے آج سے جب پہلے انٹرنیشنل لینگویج عربک تھی نا, جب اسلام حکومت میں تھی, تو جو انگریز لوگ ہوتے تھے نا وہ عربی بول کے دوسروں کو امپریس کرتے تھے. اور وہاں پر بلا کیا شو ہوتی تھی انگریزوں کی, یورپ والوں کی. اوے یہ غرناطہ سے پڑھ کے آیا, اوے یہ کرتبہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, اسے ذرا دب کے رہو, بڑا پڑھا لکھا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ آج ہم کہتے ہیں نا امریکہ سے پڑھ کے آیا, وہ یو کے کی ڈگری ہے اس کے پاس, وہ بڑی انگلش مارتا ہے, بچ کے رہو. اس ٹائم جو عربی مارتا تھا نا, اور جو ٹیکسٹ عربی میں کرتا تھا, میسیجز, خطوط, اور جو کسی عرب یونیورسٹی سے, مسلمانوں کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوتا تھا, انگریزوں میں اس کی بڑی عزت ہوتی تھی. ظاہر ہے جو چلتا ہے, جو جس کا سکہ چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بھلا کیا سمجھا. ہم کہتے ہیں جی مولوی ویسٹ کو بڑی گالی دیتے ہیں, جی جناب یہودی سازش ہر بات کو کہہ دیتے ہیں, یہی ہم تانے مارتے ہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں ویسٹ سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ ویسٹ کو گالی کوئی نہیں دے رہا. دیکھیں نا, ویسٹرن سویلائزیشن کا ایک کلونیل سسٹم ہے, وہ اپنا کلچر یہاں پر لے کے آ رہے ہیں, میڈیا کے ذریعے سے, فلموں کے ذریعے سے, گانوں کے ذریعے سے, پالیسیز کے ذریعے سے, قوانین میں تبدیلی کروانے کے ذریعے سے. میں زیادہ سیاسی باتیں تو نہیں کرتا, لیکن آج کرنی پڑ رہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ویسٹ جو ہے, ویسٹ کو ہم گالی صرف دیتے ہیں ان کے خاندانی نظام پر. ہم اپنے نوجوانوں کو بس یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ویسٹ سے سیکھنا ہے, سو بسم اللہ سیکھو, بلکہ سیکھنا ہے تو قرآن ہے نا, اس سے سیکھو, یہ ساری باتیں بتائے گا آپ کو. لیکن اگر آپ ویسٹ سے زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں نا, تو ٹھیک ہے سیکھیں. ویسٹ والے کیا کرتے ہیں؟ وقت کی پابندی کرتے ہیں, آپ بھی کریں. ویسٹ والے کیا کرتے ہیں؟ اپنی روڈوں پر کوڑا نہیں پھینکتے. اسلام نے تو کہا تھا صفائی نصف ایمان ہے, آپ بھی کریں صفائی. آپ سے خود تو صفائی ہوتی نہیں ہے. جو صفائی پہ لیکچر دیتا ہے وہ خود جب کوئی ریپر کھاتا ہے وہ زمین پہ پھینکتا ہے. ہم خود مجموعی طور پہ باتوں کے گھوڑے ہیں, کرتے ہم کچھ نہیں ہیں. ویسٹ جو ہے وہ تحقیق میں بہت آگے نکل گیا, ریسرچ میں بہت آگے نکل گیا. آپ بھی جائیں, کس نے روکا ہے؟ آپ بھی جائیں, کس نے روکا ہے؟ ہمیں بھلا کیا چیز پسند آئی ہے ویسٹ میں؟ ہماری لڑکیوں کو اور ہم لوگوں کو, ہمیں صرف ان کا کم لباس پہننا پسند آیا. ہم کہتے ہیں کہ اگر ترقی کرنی ہے نا تو پردہ اتار لو اور جناب وہ ٹائٹس پہن لو اور جناب سلیو لیس پہن لو, ترقی ہو جائے گی. پینٹ پہن لو ٹائٹ قسم کی. یعنی ہماری کوئی اپنی سوچ ہی نہیں ہے. جو فلموں میں دیکھا, جو ڈراموں میں دیکھا, جو فلانی ایکٹریس نے لباس پہنا وہی پہن لیا. یعنی ہم نے ان کو, ان کے فالوورز ہیں, آپ اندازہ تو کریں.
اور جس ذات نے پوری دنیا کو تہذیب سکھائی ہے اس کو ہم چھوڑ گئے. کبھی بھی ترقی اپنا کلچر چھوڑ کے نہیں ہوتی, کبھی بھی ترقی اپنی روایات چھوڑ کے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, اور کبھی بھی ترقی اسلام کو چھوڑ کر نہیں ہوگی. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. اسلام کہتا ہے آپ چاند پہ جائیں, سو بسم اللہ, کس نے روکا ہے؟ آپ ریسرچ کریں, آپ تحقیق کریں, آپ بڑے سے بڑا اسلحہ بنائیں, آپ مشینیں بنائیں, آپ ٹیکنالوجی بنائیں, آپ کمال کر دیں, کس نے روکا ہے؟ بس آپ مخلوط ماحول سے بچیں, بس آپ زنا سے بچیں, بس آپ حرام کاریوں سے بچیں, بس آپ سائنس کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی دیر ہے, بس علم غیب کو اور یہ علم الاسماء کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی دیر ہے, ہر چیز ہو جائے گی. تو اسلام ہمیں مغرب سے اگر گلا ہے تو صرف ان کے لباس سے گلا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی اس کا اب مغرب میں اچھی چیزیں آپ ان کو فالو کریں. کس نے کہا ہے؟ اسلام سے ہی سیکھی ہیں انہوں نے, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارا. اصول کی پابندی تو سکھائی اسلام نے, یہ تو انہوں نے فالو کی تو آگے نکل گئے نا, انہوں نے ہمارے اصولوں کو فالو کیا تو آگے نکل گئے, ٹھیک ہے نا. وہی قوم آگے نکلتی ہے نا جو اصول پرست ہوتی ہے. تو ہم ان سے بہت آگے نکل جائیں گے اگر ہم دین کو تھام لیں. اگر ہم نے دین کو تھام لیا تو بھئی یہ دنیا یورپ بھول جائے گی, یہ یورپ کی ترقیاں چکا چوند بھول جائے گی. دین میں وہ چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اسلامک سٹیٹس قائم تھیں آج سے 14 صدیاں پہلے حضرت عمر کی خلافت میں, اور اس کے بعد جب اسلام چلا تو پوری دنیا میں اس ٹائم لاکھوں مربع میل کی اسلامک سٹیٹ میں زکوٰۃ دینے والے تو تھے, زکوٰۃ لینے والا بچا ہی کوئی نہیں تھا. سودی نظام ختم کیا نا, زکوٰۃ کا نظام باقاعدہ نافذ کیا, اور یہ ارب پتیوں اور کھرب پتیوں سے اور کروڑ پتیوں کے اندر سے ذرا منتھلی نکالے پیسے, سال بعد ذرا پیسے نکالے, زکوٰۃ نکالی, عشر نکالا, تو بھائی جان لاکھوں مربع میل کی سلطنت میں آن ریکارڈ بات موجود ہے, غریب بچا ہی نہیں تھا, غربت ختم ہو گئی تھی, بے روزگاری ختم ہو گئی تھی. یہ ہے اسلام کے رنگ. اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے, آپ جو مرضی کریں, آپ سائنس میں انتہا کر دیں, لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس کو ساتھ لے کے ہم نے 14 صدیاں پیچھے جا کر سب سے آگے جانا ہے. اللہ کے رسول کے کلمات کو لے کے پوری دنیا پر راج کرنا ہے. یہ ہم چاہتے ہیں. ٹیکنالوجی میں جائیں, اچھے سے اچھا موبائل لیں, اچھی سے اچھی گاڑی لیں, سو بسم اللہ, کس نے روکا ہے؟ اچھے سے اچھا کمائیں, اچھے سے اچھا پہنیں حلال طریقے سے. میں کہتا ہوں برانڈیڈ سوٹس پہنیں, سو بسم اللہ پہنیں, لیکن حلال طریقے سے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں فضول خرچی نہ کریں, یہ اسلام نے کہا ہے. افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پہنیں مہنگا لباس, آپ بنائیں اچھا گھر, اچھی کوٹھی, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کو یہ یقین ہو کہ دنیا عارضی ہے اور میں نے اللہ کی طرف جانا ہے, آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو, آپ کی ترجیح اللہ ہو اور اللہ کا دین ہو. ترقی سے تو نہیں روکا. ہمیں اصل میں ویسٹ میں صرف لباس پسند آ گیا ہے اور ہمیں ان کا کوئی پسند نہیں آیا. تو اسلام ترقی سے نہیں روکتا. اسلام تو کہتا ہے کہ بھئی اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ, ہر طرح سے چاقو چوبند رہو. میں کہتا ہوں کہ 10 ایٹم بم بنا لو, اپنے آپ کی اسٹیٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے جدید سے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرو, لیکن کرو تو صحیح نا. ہمیں تو کپڑے ہی پسند آئے ہیں, ہم نے اور تو کچھ کرنا نہیں ہے. تو اسلام ترقی کے قطعاً خلاف نہیں ہے. اسلام تو ترقی کا ضامن ہے, بلکہ ترقی ہی اسلام میں ہے, روشن خیالی اسلام میں ہے, بیلنسڈ اوپینین اسلام میں ہے, ماڈریشن اسلام میں ہے. اس سے آگے پیچھے سب کچھ جہالت ہے. جو اسلام کے معیار سے گرا ہوا ہے نا وہ جاہل ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑا عجیب نقطہ بتاتا ہوں. آج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت. زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرتی تھی, لباس نہیں پہنتی تھی. اور آج 2020 کا یہ سیولائزیشن کی جس کو پیک کہا جاتا ہے, یہ سو کالڈ مہذب تہذیبیں اور مہذب معاشرے, انہوں نے بھی اپنے کپڑے اتارے ہوئے. یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی عورتیں کپڑے اتارتی تھیں, اور یہ جو آج کل بڑے تہذیبی بنتے ہیں, بڑے سیولائز بنتے ہیں, انہوں نے بھی کپڑے اتارے ہوئے. تو اسلام سے ہٹی ہوئی چیز جہالت ہوتی ہے. اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ہٹی ہوئی چیز جہالت ہوتی ہے. جاہل وہ ہوتا ہے. ابو جہل کیوں تھا؟ اللہ کے نبی نے ابو جہل کیوں کہا اس کو؟ حالانکہ وہ سب سے عقل مند تھا مکہ میں, سب سے زیادہ اچھے مشورے اس کے ہوتے تھے, ابو الحکم اس کو کہا جاتا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ کیونکہ اس نے اسلام کا انکار کیا, کیونکہ اس نے اسلام کی اطاعت سے انکار کیا, یہ ابو الحکم نہیں ہے. یہ جتنا مرضی عقل مند ہوا, جتنا مرضی آئنسٹائن ہو, یہ ابو جہل ہے. یہ تو جہالت کا باب ہے. بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں پایا, انہوں نے کیا نہیں, انہوں نے کچھ پایا؟ انہوں نے تو کچھ نہیں پایا. وہ تو زندگی کا مقصد ہی نہ جان سکے. پڑھ عالم تے فاضل ہوئے ہوتے, اپنے آپ کو کبھی پڑھے یا نہیں. زندگی کا جو مقصد ہی نہ جان سکے, جو یہی نہ جان سکے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے, وہ کہاں کا حکمت کا باپ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آگے چلیں جی. بہت بڑی مسکنسپشن ہے, کچھ رہ گئی ہیں, انشاءاللہ جلدی ختم کریں گے, کہ اسلام میں صرف نماز روزہ ہے, باقی کچھ نہیں ہے. دیکھیں
ہم نے اسلام کو بیسک غلطی کیا کی ہے, ہم نے ریلیجن سمجھ لیا. اسلام ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن کہتے ہیں مذہب کو, اور مذہب کہتے ہیں چند عقائد اور عبادات کے مجموعے کو. کچھ عقیدے ہیں, کچھ عبادات ہیں, کچھ اخلاقیات ہیں, کچھ رسم و رواج ہیں, یہ مذہب ہو گیا. یہ آپ کو ہندو مت میں مل جائیں گی, عیسائیت میں مل جائیں گی, سب کے عقیدے ہیں, ان کے 3 خداؤں کا عقیدہ ہے, ان کے ہزاروں خداؤں کا عقیدہ ہے. کچھ ان کی عبادات ہیں رام رام والی مندر میں, کچھ ان کی عبادات ہیں چرچ کے اندر. ہر مذہب کی اپنی خاص عبادات ہیں, خاص عقیدے ہیں, خاص رسم و رواج ہیں, خاص طرح کی اخلاقیات ہیں. کئیوں میں آپ کو وہ رہبانیت بھی ملے گی, ٹھیک ہے نا, بدھزم جو ہے. تو اسلام مذہب نہیں ہے. اسلام کو مذہب کہنا اسلام کی بہت بڑی گستاخی ہے. اسلام مذہب ہے, اس کے ساتھ ساتھ دین ہے. دین کہتے ہیں کمپلیٹ سسٹم آف لائف. اسلام آپ کو یہ بھی بتاتا ہے آپ نے اکانومکس کس طرح چلانی ہے, آپ نے پولیٹکس کس طرح کرنی ہے, آپ نے عدالت کس طرح بنانی ہے, آپ نے کاروبار کس طرح کرنا ہے, آپ نے معاشی نظام ملک کا کس طرح اسٹیبلش کرنا ہے, آپ نے انٹرنیشنل قوانین کس طرح بنانے ہیں, آپ نے قوموں سے کس طرح معاہدے کرنے ہیں, آپ نے واش روم کس طرح جانا ہے, آپ نے پانی کس طرح پینا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑے سے بڑے لیول تک کی چیزوں کی اسلام مکمل رہنمائی فرماتا ہے, قرآن و سنت. تو اسلام کو صرف ریلیجن سمجھنا کہ صرف نماز روزہ اور بات ختم ہوگی, نہیں. ریلیجن دنیا میں عیسائیت ہے, بدھ مت ریلیجن ہے. دنیا میں صرف ایک دین ہے, باقی سارے ریلیجنز ہیں. اور ریلیجن کا کوئی کام نہیں ہوتا پولیٹکس سے, ریلیجن کا کوئی کام نہیں ہوتا عدالت سے, ریلیجن کا کوئی کام نہیں ہوتا سوشل لائف سے. لیکن دین تو آتا ہی سوشل لائف سنوارنے کے لیے. اگر اسلام صرف مذہب ہوتا تو اللہ کے نبی غار ہیرا میں ہی رہتے. غار ہیرا سے نکل کے پورے مکہ کو سنوارنے کا, اور پھر بعد میں پوری دنیا کو سنوارنے کا, اور روم و ایران کے بادشاہ تک کو اپنی اطاعت کا لیٹر دینے کا کام نہ کرتے. بات سمجھ لیں. تو اسلام صرف نماز روزہ نہیں ہے. اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے جو زندگی کے ہر معاملے کے متعلق رہنمائی فرماتا ہے, اور مسلمان نے زندگی کے ہر اسپیکٹ کے اندر اسلام سے رہنمائی لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا ہے تو یہ اسلام کی پابندیوں سے آزاد ہے, یہ ڈرامہ اور فلم انڈسٹری ہے تو یہ اسلام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گی. جو بھی پہلو ہے زندگی کا وہ اسلام کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسلام کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں جی. ہاں بہت زیادہ ہیں جی, میرا خیال ہے 5-10 منٹ اگر اوپر ہو جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا, لیکن میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ساری کور کروں. ابھی کوئی 5-7 پڑھی ہیں, تو انشاءاللہ اگر آپ آج آ گئے ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ آپ 10-15 منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں نا, تو آپ ذرا سن لیں آج ہمت کر کے. آج آپ ساری باتیں سن لیں, پتہ نہیں آپ نے کل آنا ہے کہ نہیں آنا, جو نئے لوگ آئے ہیں تو ذرا آج سن لیں. آگے چلیں جی. ایک سب سے اہم ایشو ہے تقدیر کا. تقدیر پہ میں آؤں گا لاسٹ میں, تقدیر کے بڑے سوالات آتے ہیں, میں لاسٹ میں آؤں گا. اس سے آگے چلتے ہیں جی, رزق. اچھا جی, یہ دیکھیں جی, مسلمانوں کو رزق نہیں مل رہا, مسلمان بھوکے مر رہے ہیں, اور جناب کافر انجوائے کر رہے ہیں, ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, پیسے بھی ہیں, سہولتیں بھی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز بھی ہیں, انٹرٹینمنٹ بھی ہے. مسلمان بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. سب سے زیادہ غربت پاکستان میں ہے, رزق نہیں ملتا ہمیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, باقی بھی اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں, ہمیں روٹی نہیں ملتی. اچھا میری بات سنیں, رزق جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے رزق کے متعلق یہ بات ہی نہیں کہی کہ میں نیک بندے کو رزق دوں گا. اللہ تعالیٰ نے رزق کی تخصیص کی ہی نہیں ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے جیسے رزق دیتا ہے. اور ایک جگہ کہا کہ جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ناپاتلا رزق دیتا ہے. قرآن میں ٹھیک ہے نا, کہ رزق کا تعلق نیک ہونے سے نہیں ہے. آپ کو اللہ کے نبی کے بہت سارے صحابی ایسے نظر آئیں گے جن کو ایک وقت کی روٹی مشکل سے ملتی تھی, خود اللہ کے نبی نے فاقے کی ہیں. اور بہت سارے امیر صحابی بھی نظر آئیں گے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان نے 900 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے, تو ہم تو یہاں سے کیا پوائنٹ نکالتے ہیں کہ حضرت عثمان کی سخاوت اور اللہ حضرت عثمان کی دین کے لیے کمٹمنٹ کے 900 اونٹ دے دیے. لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے کہ 900 اونٹ حضرت عثمان کے پاس تھے. اس طرف کیوں نہیں آتے کہ ان کے پاس 900 اونٹ تھے نا, ہمارے پاس کوئی ایک سے زیادہ گاڑی رکھ لے, اوہ یہ دیکھو یہ دنیا دار ہو گیا ہے, 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. عورتیں گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگ پڑتی ہیں, 2 گاڑیاں رکھی ہیں انہوں نے, دیکھ لو, کوئی مطلب کوئی عقل ہی نہیں, انہوں کوئی گل بات ہی نہیں. حضرت عثمان کے پاس 900 اونٹ تھے, تبھی تو دیے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ بات سمجھیں کہ بات یہ ہے کہ رزق اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے. صحابہ کے اندر بھی بہت سارے غریب بھی تھے, بہت سارے امیر صحابہ بھی تھے. اسی طرح نیک لوگوں کے اندر آپ کو بڑا بڑا امیر بھی ملے گا. یہ جو مولوی کئی ہیں بڑے بڑے امیر ہیں, مولوی صاحبان نیک لوگ اللہ کے, بڑے بڑے امیر بھی ہیں, بڑے بڑے غریب بھی ہیں. اسی طرح کافروں میں بھی غریب بھی ہیں, امیر بھی ہیں. آپ انڈیا میں چلے جائیں, یہاں تو کتنا بندہ بھوکا مرتا ہے ڈیلی انڈیا میں,
آپ کے ساتھ والا ملک ہے سارے ہندو ملک ہے, غربت کی انتہا ہے وہاں پر. افریقہ میں چلے جائیں. تو رزق کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. رزق اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا لکھا ہوا ہے. ہاں کوشش انسان نے کرنی ہے. رزق حصول ہے, رزق حلال عین عبادت ہے. رزق کے لیے کوشش کرنا حلال رزق کے لیے عبادت ہے. عبادت ہے. روٹی کمانا دنیا داری نہیں ہے, روٹی کمانا دین داری ہے. حلال طریقے سے روٹی کمانا, اپنی ذمہ داری پوری کرنا, اپنے بچوں کا پیٹ پالنا, حلال طریقے سے روٹی کمانا دین داری نہیں ہے, دنیا داری نہیں ہے, دین داری ہے. حصول رزق حلال عین عبادت ہے. ہم کیوں دنیا اور دین کو الگ کر لیتے ہیں؟ دین اور دنیا الگ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی وہ دنیا دار ہے, یہ دین دار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین اور دنیا الگ نہیں ہے. دین تو آیا ہی دنیا کے لیے, دین تو آیا ہی دنیا کو سنوارنے کے لیے, دین تو آیا ہی دنیا کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے, انسانوں کے اندر بھی ٹھیک کرنے کے لیے اور انسانوں کا ماحول بھی ٹھیک کرنے کے لیے. تو دین اور دنیا الگ نہیں ہو سکتے. دنیا کی زندگی کو دین کے احکامات کے مطابق گزارنا دینداری ہے, اور یہی دنیا داری بھی ہے. بات ختم ہوگی. یہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ روٹی اللہ نے کسی کو زیادہ دی, کسی کو کم دی, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. جد و جہد ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو غریب بھی امیر, مسلمانوں میں بھی امیر غریب ہیں, کافروں میں بھی امیر غریب ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں جی رات کو پیزا کیوں نہیں آیا, ایسا نہیں ہے. یہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے. کوشش انسان کے ہاتھ میں. تو اس معاملے پہ لڑا نہ کریں خدا کے لیے کہ مجھے روٹی کیوں کم ملی, مجھے روٹی کیوں زیادہ ملی. اس حوالے سے ایک واقعہ تھا, میں آپ کو سناتا لیکن ٹائم نہیں. تو بات یہ ہے کہ حدیث رزق کا معاملہ جو ہے وہ کسی ایمان والے سے مخصوص نہیں ہے. کسی کو بھی زیادہ رزق مل سکتا ہے, کسی کو بھی بہت امیر کسی بھی ٹائم غریب بھی ہو سکتا ہے, اور بہت غریب کسی ٹائم امیر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے, یہ سوسائٹی میں ایسے ہی چلے گا. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے, میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. تو رزق کا معاملہ جو ہے وہ کس سے ہے؟ اللہ کے فیصلے سے. اس کا تعلق ایمان سے نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کافروں کو بھی دے دے گا. کافروں کو تعلق تو اللہ ایون یہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے ان کے میں گھر سونے کے بنا دوں, کیونکہ ان کے لیے آخرت میں تو ہے کچھ نہیں, جتنا انجوائے کرنا ہے یہی کرنا ہے. یہ اللہ کہتا ہے ان کے متعلق میرا دل کرتا ہے میں کافروں کے گھر سونے کے بنا دوں, لیکن مجھے یہ ہے کہ اہل ایمان کہیں بہت زیادہ اس سے وہ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. آگے چلیں جی. نو گرل فرینڈس کا جواب یہی تھا کہ آپ کو اسلام نے نکاح کی اجازت دی ہے جیسے ہی آپ بالغ ہو جائیں. تو یہ والی بات نہیں ہے کہ اسلام عورت کو دیکھنے پہ اگر پابندی بھی لگا رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بچے کا ساتھ ہی نکاح کرو جیسے وہ بالغ ہو جائے. اچھا اتنی آزمائشیں کیوں ہیں جی؟ بعض لوگ بڑا گلا کرتے ہیں جی میرا یہ فوت ہو گیا, میرے حالات ٹھیک نہیں جا رہے, میں نماز بھی پڑھتی ہوں, میں دعائیں بھی کرتی ہوں, میں یہ میں وہ, اتنی آزمائشیں اتنی آزمائشیں اتنی آزمائشیں اتنی آزمائشیں. میرے بھائی اللہ کے نبی سے زیادہ نیک کون تھا؟ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیں ذرا, آزمائشوں سے بھری پڑی ہے. اللہ کے نبی پر جتنی آزمائشیں آئی ہیں اس سے زیادہ تو آزمائشیں کسی بھی نہیں نہ آئی. اور اللہ کے نبی سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کے قریب کون تھے؟ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں. جس نے بڑا کام کیا نا اس دنیا میں اس کی زندگیاں پڑھیں, آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی. تو دیکھیں یہ دنیا ہے, دنیا میں ایسے نہیں ہوگا کہ آپ انجوائے کرتے رہیں گے ہر ٹائم. ہاں کبھی خوشی آئے گی کبھی غم آئے گا, دنیا ہے ہی ایسے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ, آخرت پہ فوکس کرو جہاں پر ہمیشہ کی انٹرٹینمنٹ ہے. اس دنیا کے غموں کو برداشت کر لو اور جہنم کے ہمیشہ کے غم سے بچ جاؤ. اس دنیا کی جو ہے وہ ناجائز خوشیوں کو نہ حاصل کرو اور ہمیشہ کی خوشیوں کا سودا کر لو. قرآن میں واضح ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دوسرے سپارے کا دوسرا پیج ہے, جا کے کھولیں. ہم تمہیں آزمائیں گے مال و دولت کی قلت سے, فروٹ کی قلت سے. فروٹ کرائسز آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جان و مال کے نقصان سے. لیکن اہل ایمان کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہر چیز اللہ کی ہے, اللہ کی طرف ہی جانی ہے, ہم نے بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے. وہ صبر کرتے. تو آزمائشیں جو ہیں, آزمائش کا ایک پازیٹیو پہلو کیا ہے؟ آزمائش 2 طرح کی وجہ سے آتی ہے. ایک تو ہمارے گناہوں پر آتی ہے, جو قوموں پر آزمائشیں آتی ہیں نا قوموں پر, وہ تو قوموں کے اجتماعی گناہوں پر آتی ہیں. قوموں پر جو عذاب آتے ہیں وہ عذاب جو ہے وہ بد امنی کا بھی ہو سکتا ہے, دہشت گردی کا بھی ہو سکتا ہے, طرح طرح کے, کرونا بھی ایک عذاب ہی ہے. تو یہ جو قوموں پر آزمائشیں آتی ہیں یہ تو قوموں کے اجتماعی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. لیکن جو انسان پر آزمائش آتی ہے نا اس کی 2 پہلو ہیں. ایک تو انسانوں کے گناہوں کا کیا دھرا ہوتا ہے, دوسرا ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. ایک آرمی نے کسی کمانڈو کو سپر کمانڈو بنانا ہو, وہ اس کی ٹریننگ ٹائٹ نہیں کر دے گی؟ مجھے بتائیں ذرا. ایک آرمی نے اپنے کسی سپاہی کو سپر کمانڈو بنانا ہو, ایس ایس جی کمانڈر جس کو کہتے ہیں, یا گوریلا فائٹر بنانا ہو, یا سنائپر بنانا ہو, وہ اس کی ٹریننگ ٹائٹ نہیں کرے گی؟
وہ اس کو زیادہ کوڑے نہیں مارے گی, وہ اس کو زیادہ بھوکا نہیں رکھے گی, وہ اس کو زیادہ مشکلات نہیں دے گی. تو آزمائشیں ایک طرح سے اللہ کی رحمت بھی ہیں, کہ حدیث ہے کہ جب اللہ کے بندے پہ آزمائش آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا بندہ مومن کو تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو جس پہ آزمائشیں آتی ہیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ اسی دنیا میں معاف ہو جائیں, پھر یہ اور ہمیشہ کی جنتوں کو انجوائے کرے. اور آزمائش کا یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا امتحان زیادہ لیتا ہے, اس کو اس نے بڑا درجہ دینا ہے. ارادے جن کے اونچا ان کا وقت ہوتا ہے, زمانے میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. بڑے لوگوں کے بڑے امتحان, بگر مشنز بگر پرابلمس. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں اور پھر اپنی آزمائشوں کو بھول جائیں آپ. ٹھیک ہے نا. ہاں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ خوشی دے, اللہ جناب امان میں رکھے, اللہ آزمائشوں سے بچائے, آزمائشوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آ گئی ہے تو تگڑے ہو, ہمت کرو, تگڑے ہو, تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانا چاہ رہا ہے, بات ختم. مشکل زندگی گزار کے تم نے ایٹ دا اینڈ جنت میں ہی جانا ہے. دعا کرو اللہ سے, موٹیویٹ رہو, پر امید رہو. ٹھیک ہے نا. تو آزمائشیں تو بھائی اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو گناہوں کی وجہ سے, ایک بندے کو اللہ کے قریب کرنے کی وجہ سے, بندے کے گناہ معاف کرنے کی وجہ سے, اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی بندے کے زیادہ بڑے ٹیسٹ کے لیے, اس کو زیادہ بڑے درجے دینے کے لیے. تو بھائی یہ دنیا ایسی ہی ہے. دنیا میں کبھی بھی 100% امن نہیں ہونا, کیونکہ اگر امن ہونا ہوتا تو اللہ کر دیتا. دنیا میں اگر سکون ہونا ہوتا تو اللہ کر دیتا. دنیا میں اگر قتل و غارت نہ ہونی ہوتی تو اللہ ساری دنیا کو مینیج کر لیتا. اسی طرح کہ کچھ بھی نہ ہو, کوئی غلط کاری ہو ہی نہ. لیکن اللہ کا یہ پالیسی ہی نہیں ہے. اللہ نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ دنیا امتحان ہے, اور اس امتحان گاہ سے کون مجھے فالو کرتے ہوئے گزر جاتا ہے. باقی یہ مسئلے دنیا میں رہنے ہیں, یہ مرتے دم تک رہنے ہیں. یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے. یہی کہتے ہیں نا, یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے. وہ جنت ہی جگہ ہے جہاں پر ساری خواہشیں پوری ہونی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلیں جی. مسلمان کیوں رول رہے ہیں جی؟ عراق میں مار پڑی, افغانستان میں مار پڑی, کشمیر میں مار پڑی, شام میں مار پڑی, ہر جگہ مسلمانوں کی تکہ بوٹی ہو رہی ہے. برما میں مار پڑی, مسلمان اتنے تباہ حال ہیں, اتنی بری حالت ہے, یہ وہ کافر انجوائے کر رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں رول رہے, بہت ساری کمزور قومیں ایسی ہیں کہ جو ظلم و تشدد کا شکار ہے. جہاں پر جو بڑا ہے اس نے چھوٹے پر تشدد کیے. لیکن نمبر 2 پہلو یہ ہے کہ مسلمان کیوں رول رہے ہیں؟ مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. یہ صرف واحد وجہ ہے. جب مسلمانوں نے اس قرآن کو پکڑا, آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس برے صغیر پہ ہزاروں سال کس نے حکومت کی؟ مسلمانوں نے. پھر کس نے عیاشیاں کی اور کس نے 2 نمبریاں کی؟ مسلمانوں نے. اور کس نے قرآن کو چھوڑا؟ مسلمانوں نے. یہ قوموں کے فیصلے 1 سال یا 2 سال میں نہیں ہو جاتے, قوموں کے فیصلے پھر 100 سال ہوتے ہیں. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حکومت وہی دنیا جو ریلیونٹلی سب سے اچھا ہے. جو بندہ بھی علم میں, تحقیق میں, ٹھیک ہے نا, ٹیکنالوجی میں, ٹھیک ہے, صلاحیت میں, اسکل میں آگے ہوگا نا, اللہ تعالیٰ اسی کو دنیا کا نظام دے گا. مسلمان آگے نکل جائے, مسلمانوں کے پاس آ جائے گا. تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک مادہ انداز سے چلتی ہے نا, ایک خاص اصول سے ہی چلتی ہے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو نہیں نہ کر دینی. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں ایسے تو نہیں ہوگا کہ میں دنیا میں آ جاؤں اور ہر کسی کو کوئی ایمان لے آئے. ایسے تو اللہ کی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں, آپ نے ایک دکان کھولی ہے, آپ دکان میں ایک ملازم رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو آپ کا دوست ایک ملازم آپ کے لے ہے آپ کی دکان میں, جو ساری دن آپ کی دکان میں رہے گا. وہ آپ کو کہے کہ یہ جو ملازم میں لے کے آیا ہوں نا, یہ بڑا نمازی ہے, بڑے روزے رکھتا ہے, گالی کبھی نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا, بڑا اچھا بچہ ہے, یہ اس کو اپنی دکان میں ملازم رکھ لیں. لیکن اس کا ایک مسئلہ, یہ چور ہے. آپ اس کو اپنی دکان پہ ملازم رکھ لیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی میں نے اس کی نمازوں کو کیا کرنا کہ اس نے میری دکان سے چوری کر لی. یا اگر آپ نے جناب رکھنا ہو کسی کو, جناب ٹیچر, چلیں چھوڑ دیں, آپ نے کسی ڈاکٹر کسی کو بھرتی کرنا ہو, چلیں ڈاکٹر لگانا ہو, بھرتی ذرا اور لفظ ہو گیا, ڈاکٹر مائنڈ کر جائیں گے. ڈاکٹر اگر آپ نے اپوائنٹ کرنا ہو تو آپ کے پاس ایک بندہ آ جائے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میں نرسنگ کرنا چاہتا ہوں, میں مریضوں کا علاج کرنا چاہتا ہوں. آپ پوچھیں جی آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ جی میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے فلانے مدرسے سے, میں بڑا نیک ہوں. آپ کہیں گے بھائی سکل ہے ڈاکٹری کا, جب اس میں آپ کی نمازیں میں نے کیا کرنی ہے؟ آپ کے پاس سکل ہی نہیں ہے ڈاکٹری کا, تو میں آپ کو کیوں رکھ لوں؟ ٹھیک ہے آپ نیک ہوں گے, اس کی جگہ کوئی بہت زیادہ نہ نماز پڑھنے والا بھی آ جائے, لیکن اگر اس کے پاس سکل ہو ڈاکٹری کی تو آپ اس کو ڈاکٹر رکھیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس دنیا کے اندر جو ترقی اور ٹیکنالوجی میں آگے ہے, اللہ نے دنیا اسی کو دی ہوئی ہے. کافر ہم سے آگے ہیں تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے دنیا پہ حکومت کرو, مسلمان آگے نکل جائیں مسلمان کر لیں گے. اور مسلمان اگر آگے نکلنے پہ آئے تو بہت تیزی سے نکلیں گے, کیونکہ ان کے پاس قرآن ہے. اور قرآن جب ایک طرف آ جائے نا تو پھر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. قرآن اگر ہو نا, اللہ پر ایمان ہو, تو کم ٹیکنالوجی بھی زیادہ ٹیکنالوجی پہ غالب آ جاتی ہے. یہ بارہا ہوا ہے.
تو بیسیکلی یہ راستہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ مسلمان اس لیے رول رہے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے ہزاروں سال حکومت کی ہے. اب یہ ایک دن میں نہیں ہو جانا کہ ہم دوبارہ سے حکومت آ جائے، یہ پھر سے نشاط ثانی ہونی ہے، پھر سے زندہ ہونا ہے. اپنے حالات بھی تو دیکھیں، اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں. اب ایک گھر میں، ایک فیکٹری میں 4 ملازم ٹھیک ہیں، ایماندار ہیں، اور 96 ملازم 2 نمبر ہیں. تو ان 4 ایماندار ملازموں کی وجہ سے سارا فیکٹری کی پروڈکٹ تو ٹھیک نہیں نہ ہو جائے گی. وہ 4 جتنی مرضی دعائیں کریں، 96 کو ٹھیک کرو نا، یا 96 میں سے کم از کم 40 کو ٹھیک کر لو، تو پھر ہی کوئی بہتری آئے گی نا. تو ہم کہتے ہیں جی کچھ لوگ تو بڑے نیک ہیں پھر بھی یہ سارا کچھ ہے، تو بھئی کچھ لوگ نیک ہیں نا، زیادہ تو نہیں نیک. تو بات سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو مین وجہ ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا اور ہی چکروں میں پڑ گئے. ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے مسلمان رول رہے ہیں. اللہ کی دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا، اتنے لوگوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں بچیوں کے ساتھ، ریپ ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے، ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے. لیکن اس دنیا میں سب سے زیادہ ظلم جو ہے نا وہ کیا تو ویسے کافروں نہیں ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں، جنگ عظیم اول، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام ٹیررزم ہے، اسلام نے ٹیررزم پھیلایا ہے، یہ ایٹم بم کس نے لگایا تھا؟ ایٹم بم کس نے چلایا تھا؟ ذرا بتائیں کون تھا، ذرا آپ کی اطلاع کے لیے. آگے چلیں جی. 1914 سے لے کے جو 1918 تک جنگ عظیم اول ہوئی تھی اس میں مسلمان ملک تھے، اس میں صرف ایک ترکی تھا جو بیچارہ کئی ٹکڑے میں ختم ہو گیا، پھر بعد میں خلافت بھی ختم ہو گئی. باقی کون تھے سارے؟ یہ ہالینڈ کون تھا؟ یہ باقی جتنی کنٹریز تھی ساری ویسٹرن کنٹریز تھیں. اور کہتے ہیں کہ جنگ عظیم اور جنگ عظیم دوم 1914 والی اور اس کے بعد یہ جو 1930s 40s کے اندر آئی ہے، اس کے اندر بیجن لاکھوں کروڑوں لوگ مرے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ مرے ہیں. یہ مسلمانوں نے لڑی ہیں. تو ٹیررسٹ کون ہے؟ قتل و غارت کس نے پھیلائی ہے؟ ہم نے. تو آپ فوراً ڈیفینسو نہ ہو جائے کریں، سب سے بڑے خونخوار یہ لوگ ہیں. بات سمجھیں، اس ٹائم پوری دنیا میں جگہ جگہ جو ظلم و تشدد مختلف مسلمان ممالک پہ کیا ہوا ہے، کس نے کیا؟ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ دیکھیں اللہ کی دنیا میں نا، اللہ نے اس دنیا میں ظلم، یہ ساری چیزیں انسان ہے نا، انسانوں نے ظلم اور فساد کیا ہوا ہے نا، اللہ نے تو نہیں. اللہ نے اس کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے. میں نے آپ کو پھر کہا کہ اللہ چاہے تو ساری دنیا کے مسئلے حل کر دے، لیکن اللہ کی یہ پالیسی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ عمل کر لو. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے، بعض لوگ جب بہت زیادہ کرتوت خراب ہو جائیں تو الٹیمیٹلی اللہ کا امر آتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کنٹرول رکھتا ہے کہ ایک بالکل ہی حدیں پار نہ ہو جائیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح ہر چیز انسانوں کے اختیار پہ اس نے چھوڑی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ انہیں کرنے دو اور قیامت میں میرے پاس آنے دو. ٹھیک ہے نا. تو پھر پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے لڑکی تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. پھر ہر مظلوم سے پوچھا جائے گا کہ، اور ہر ظالم کا گلا پکڑا جائے گا. اصل حساب کتاب وہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ پالیسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسی طرح بنائی ہے، اور اصل چیز ہے امتحان، اور امتحان کو پاس کر کے جنت حاصل کرنا. سخت سزائیں ہیں جی اسلام میں. میرا خیال ہے 2 رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، میں کوشش کروں گا. ٹائم کیا ہوا جی؟ 4:30 یا 4:40 پہ انشاءاللہ میں آپ کو فارغ کر دوں گا. اب دیکھیں میرا اس میں قصور نہیں ہے، اتنی مسکنسیپشنس تھی ہمارے ہاں، حالات بڑے ہی خراب ہو گئے ہیں. تو چلیں میں اب آپ کے لیے آسانی کرتا ہوں. 2 رہ گئی ہیں، 2. ٹھیک ہے، لاسٹ. پہلی بات جی، سخت سزائیں ہیں اسلام کے اندر. جناب 100 کوڑے مار دو. جس نے شادی شدہ اگر کوئی زانی ہو گیا ہے تو اس کو جناب سنسار کر دو، ہاتھ کاٹ دو. جس نے ڈاکہ مارا ہے اس کا جناب 1 ہاتھ اور 1 پاؤں کاٹ دو. اتنی سخت سزائیں ہیں اسلام میں. نعوذ باللہ کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں. اچھا اب اس کو ذرا سن لیں. اسلام میں اسلامی سزائیں کب آتی ہیں؟ یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں مختصر بیان کروں گا. اسلام میں اسلامی سزائیں لاسٹ میں آتی ہیں. پہلے اسلام ایک پورا معاشرہ ڈیولپ کرتا ہے، ایک اسٹیٹ اسٹیبلش کرتا ہے. پہلے اسلام اس بات کی ایشورٹی دیتا ہے کہ اس اسٹیٹ میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اس اسٹیٹ میں کوئی غریب نہ ہو، اس اسٹیٹ کا سب کا اسٹیٹ ماں کی طرح خیال رکھ رہی ہو. ٹھیک ہے نا. اگر اسلام زنا پہ 100 کوڑے مارتا ہے تو اسلام جو معاشرہ قائم کرتا ہے نا، وہاں پر بے پردگی نہیں ہوگی، وہاں پر مخلوط کلچر نہیں ہوگا، وہاں پر نائٹ کلبز نہیں ہوں گے، وہاں پر ٹائم پر نوجوانوں کا نکاح ہو جاتا ہوگا، اسٹیٹ کروائے گی. تو ایسی صورتحال پہلے ڈیولپ کرتا ہے کہ زنا کرنا ہی مشکل ہو جائے. یہاں تو شادی کرنا مشکل ہے نا، 30 سال بعد شادیاں ہوتی ہیں. پھر جناب شادی کے لیے جناب وہ طورت والے نہیں ختم ہوتے، لچھے نہیں ختم ہوتے. اتنے کروڑ روپے لگانے ہیں شادی پہ تبھی شادی ہوگی، اتنا جہیز اکٹھا کرنا ہے تبھی شادی ہوگی، اتنے لوگوں کو بلانا ہے تبھی شادی ہوگی. اسلام تو کہتا ہے جناب 2-4 بندے بھی ہیں تو نکاح کر دو اور یہ جہیز کے چکروں میں نہ پڑو. تو اسلام حلال کو آسان بناتا ہے، حرام کو مشکل بناتا ہے.
حرام پہ پابندیاں لگاتا ہے، حلال کو آسان کرتا ہے، حلال کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، حلال کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام پہلے یقین دہانی کرے گا ایک پورا معاشرہ بنا کے کہ غربت رہے گی نہیں، کسی کو چوری کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جب ایک ایسے حالات پوری طرح اسٹیبلش ہو جائیں گے نا اور پوری طرح قوم کو ایجوکیٹ کر دیا جائے گا، پھر آخری مرحلے میں تب جا کے کوئی چوری کرے گا نا. اور چوری کی بھی مقدار ہے. کسی غیر محفوظ کوئی چیز کسی نے غیر محفوظ پڑی ہے نا کہیں پہ بھی، ایویں کہیں پڑی ہے لاوارث، اس کو اٹھا لے تو اس پہ ہاتھ نہیں کٹتا، اس پہ اور سزا ہوگی. یا اتنی کوئی خاص مقدار بتائی گئی ہے کہ اتنی چھوٹی سی کوئی چیز چوری کر لے اس پہ ہاتھ نہیں کٹے گا. ایک چوری کی ایک خاص مقدار ہے اور وہ چیز کسی کی سیکورٹی میں ہو، وہاں سے چور نکال کے لے کے جائے تب ہاتھ کٹتا ہے. تو اسلام کو سمجھتے نہیں اور تب سے ہم گاڑ دیتے ہیں اپنے. تو الٹیمیٹلی لاسٹ ٹائم پہ جب ایک پورا معاشرہ اسٹیبلش ہو جائے اور جب یہ بے روزگاری والا سین نہ ہو، جب ہر کسی کو ساری چیزیں مل رہی ہوں، ایک پورا ماحول اسٹیبلش ہو جائے، پھر کوئی زنا کرے نا، پھر 100 کوڑے ہیں. اور وہ بھی تب ہے جب اس کو 4 گواہ مل جائیں. اور کوڑے مارنے والے کو بھی یہ تلقین کی ہوئی ہے کہ تم نے اس طرح زور سے کوڑا نہیں مارنا کہ اس کی جناب تم ہر چیز ہی اتار دو. ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں تو کوڑا مارنا کہ تمہیں لگے کہ تمہاری سے کوئی ذاتی دشمنی. تو مجھے بتائیں کہ ایسا ماحول ڈیولپ کرتا ہے، پھر اینڈ پہ جا کے سزا آتی ہے. سزا پہ بھی 4 گواہ لگتے ہیں. اس سزا کا بھی ایک خاص ایک سسٹم ہے. تب جا کے وہ سزا اگر عدالت سے وہ ہو جاتی ہے فائل کہ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، پھر جا کے وہ سزا لگتی ہے. اور سزا کے بعد جو ہے وہ اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. یعنی جو 100 کوڑے کی سزا کھا لے گا زنا کر کے اس ماحول میں، تو زنا کا گناہ ختم، اللہ نے معاف کیا. یہ بھی اس میں ایک پوائنٹ ہے. جس طرح ایک عورت کو سنسار کیا گیا اور شادی زنا کر لیا تو اس کو سنسار کر دیا گیا اللہ کے نبی کے دور میں. تو ایک صحابی نے اس کو برا بھلا کہا تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو برا بھلا نہ کہو. اس عورت نے جو توبہ کی ہے نا، اگر ایسی توبہ پورا یہ شہر کرے نا تو سارے شہر والوں کے گناہ معاف ہو جائیں. تو الٹیمیٹلی جو سنسار ہو گئی اس کی پھر آخرت پہ سزا ختم. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر. یہ ساری باتیں آپ سمجھیں. اسلامی سزائیں اینڈ پر آتی ہیں، ایک خاص ایک ماحول کے مطابق ایک خاص پروسیس فالو کر کے وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے اور وہ اینڈ پر جا کر آتی ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسے معاشرے میں جب زنا ممکن ہی نہیں ہے پھر بھی کوئی زنا کر دے، جب اس کو پڑھیں گے نا 100 کوڑے، پھر کسی زینب کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا. پھر آپ کے معاشرے ٹھیک ہوں گے. جب عبرت ناک سزا ملے گی نا، پھر کوئی دوسرا نہیں سوچے گا کہ میں یہ کام کروں. تو اسلام اس طرح چیز کو بالکل ایگزیکٹ اور پرفیکٹ کر دیتا ہے، ساروں کو بندے کا بچہ بنا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ آخری ہے جی تقدیر. میں نے کہا تھا تقدیر پہ میں لاسٹ میں بولوں گا، بہت اہم ایشو ہے، ذرا تقدیر کو سن لیں. اچھا وومن رائٹس کے اوپر بات سن لیں. وومن ساری ناراض ہو رہی ہوں گی کہ جی وومن رائٹس پہ بات نہیں کی. میں نے نا یہ جو کیپشن دی ہے نا، کیپشن پر میں نے ایک لیکچر کا لنک دیا ہے کیونکہ وومن رائٹس ایک بہت بڑی بحث ہے، ایک بہت بڑی ڈیٹیل ایشو ہے. اس کے لیے یہ 10 منٹ کی مسکنسیپشن پہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو میں نے آپ کو لنک دیا ہے، میرا جسم کس کی مرضی کے نام سے لیکچر ہے. جو میرا جسم میری مرضی کی کمپین نہیں چلی ہوئی تھی، میرا جسم کس کی مرضی کے نام سے قرآن کلب کا ایک سیشن ہے، وہ ہوا تھا ادھر سرگودا میں. تو ہم نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی. ویڈیو کی کوالٹی تھوڑی خراب ہے لیکن آپ اس کو پھر بھی دیکھ لیں. تو وہ میں نے اس کا لنک دیا ہے. جیسے یہ لیکچر ختم ہوگا نا، آپ کے پاس جب ٹائم ہو، میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں. وومن رائٹس کے اوپر، میرا جسم کس کی مرضی کے ایشو کے اوپر، اور جو وہ ساری ڈیبیٹ ہوئی تھی خلیل الرحمان قمر اور ماروی سرمد کے اندر، اور وہ سارا ایشو چلا تھا، اس کا ڈیٹیل انالیسز ہے اس ویڈیو کے اندر نا. تو وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے میرا جسم کس کی مرضی کے عنوان سے. تو وہ سیشن ہے، اس کو آپ سن لیں. وہ میں نے لنک دیا ہے، آپ اس پہ جا کے سن سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہے. تو اس کو آپ ڈیٹیل میں سن لیں، آپ کی تسلی ہو جائے گی. اس کے علاوہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آدھے گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کر لوں وومن رائٹس کے اوپر، اور آج یا کل میں اس کو اپنے چینل پہ ہم یوٹیوب پہ شیئر کر دیں. تو آپ وہاں سے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں چیزیں سن سکتے ہیں. اس میں ہم ساری چیزوں کو ایڈریس کریں گے. وراثت میں عورت کو آدھا حصہ کیوں ملا ہے، اور جناب یہ عورت کے اوپر اتنی پابندیاں کیوں ہیں، اور یہ وہ عورت آزاد ہے کہ نہیں آزاد، عورت جاب کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. ایک بات تو سن لیں بھائی، عورت جاب کر سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جناب بہت زیادہ جو آپ نے سنا ہوا ہے نا، تو یہ ایسا نہیں ہے. اسلام کا بڑا ماڈریٹ اوپینین ہے. تو اس کے لیے میں آدھے گھنٹے کا لیکچر بھی ایک ریکارڈ کروں گا، علیحدہ سے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے. اور ایک لیکچر کا لنک موجود ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. کافی سوالوں کے آپ کو جواب وہاں بھی. ایکوالٹی آف مین اینڈ وومین برابر ہے کہ نہیں برابر اسلام کے اندر، تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے. تو آپ وہ سن لیں. تو یہ یوٹیوب پہ اس لیکچر کا لنک اویلیبل ہے. ابھی میں نے کیپشن پہ دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے اوپن کر کے اس میں جا سکتے ہیں. میرا جسم کس کی مرضی، 1 گھنٹے 10 منٹ کا لیکچر ہے. تقدیر دا فائنل تھنگ. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ جو لوگ نئے لوگ آئے ہیں، جو ان لیکچرز کو سن رہے ہیں، ہماری یہ کلاس 15 رمضان تک جاری رہے گی. آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ ان لیکچرز کو لیں. 1 لینا چاہیں، 2 لینا چاہیں، 10 لینا چاہیں، آپ سب کو دعوت ہے، دل سے دعوت ہے کہ آئیں. ہم سارے نوجوانوں کو قرآن پڑھانا چاہ رہے ہیں. آپ اس لیکچر کو لیں، ہماری کلاسز کو جوائن کریں. موسٹ ویلکم. آپ جتنے مرضی لیکچر سنیں.
یہاں سے سنیں، یوٹیوب سے سنیں، یا آگے جو لیکچر ہو رہے ہیں وہ آپ ریگولر سن سکتے ہیں، گروپ آپ جوائن کر لیں، دوستوں کو بھی کروا لیں۔ تقدیر، اچھا جی تقدیر ہے جی، لوگ کہتے ہیں، حیدر بھائی یہ بند کیجیے گا، تقدیر کہتی ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے جی، اللہ کے فیصلے سارے ہیں، تو میں کیا کروں پھر جی، میں کیوں کچھ کروں، میرا کیوں بھئی میں کوئی عمل کیوں کروں، جب ہر چیز ہی پلان ہے، جب گناہ بھی میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، نیکی بھی میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جب ہر چیز پلان ہے اور میں مجبور ہوں اس پہ چلنے پہ، تو پھر میرے کیا، میں کوئی پتلا ہوں یا میں کوئی روبوٹ ہوں، میری کیا حیثیت رہ گئی ہے پھر؟ تو ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیں، پلیز اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، تو اس کو ذرا سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بہانہ کر رہے ہیں نا کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو ذرا 1 منٹ گھر سے باہر نکلیں اور جو آپ کے شہر کی مین روڈ ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے کراس کریں۔ اگر آپ کی تقدیر میں موت لکھی ہوئی تو ہو جائے گی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ آپ روڈ آنکھیں کھول کے جو کراس کرتے ہیں نا، آپ خود اس بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ تقدیر سارا کچھ ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ یہ بتا رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور میں روبوٹ ہوں، دوسری طرف جناب ابھی میرے اختیار میں ہے کہ میں گالی دوں، اور میرے اختیار میں ہے کہ میں کوئی اچھی بات بتاؤں آپ کو، یہ تو میری زبان کے اختیار میں ہے نا، میرے ہاتھ میں اختیار میں ہے میں کہ اس کو تھپڑ ماروں، اور میرے ہاتھ کے اختیار میں ہے کہ میں اس کو تھپکی دوں۔ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، یہ میرے اختیار میں ہے بھائی، زبان سے گندے لفظ بولنا میرے اختیار میں، گندی چیز آنکھ سے دیکھنا میرے اختیار میں، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کارے بات تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ تو ٹوٹل انسان کے اختیار میں ہے، انسان کے اعمال، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارا کیا ہی کیوں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا جو سارا عمل ہے نا، آپ زندگی کو اگر آپ خود دیکھیں گے تو ہم ساری چیزیں خود اس بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ تقدیر، پھر آپ روٹی نہ کمائیں، پھر آپ ڈیلی صبح کیوں جاب پہ جاتے ہیں؟ اللہ نے رزق دینا ہوا تو وہ دے دے گا۔ تو یہ ہمارے اپنے رویے میں یہ کنٹراڈکشن ہے، پہلی بات یہ۔ اب دوسری بات سمجھ لیں کہ دیکھیں